آپ نے انہوں کے خلاف کاروائی کی تھی. جدوں وہ تنگ آ گئے انہوں نے سوچیا کہ ساری ہلاکت تباہی. اس ویلے انہوں عرض کیتا کہ تواڈے یار ساڈے بھی وہ تعلق والے ہیں سعد بن معاذ، انہوں نے سالس من لینے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں سانو منظور ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی انہوں نے سالس من لیا، فیصلہ قبول کر لیا. تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ثالثی قبول کی تھی. اللہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ میاں بیوی جیڑا ہوئے، ایک ثالث مرد والے پاسوں ایک عورت والے پاسوں. تو میں اگر ثالثی قبول کر لی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نال اختلافات نمٹاؤ واسطے، تو میں کیڑا کفر کیتا ہے؟ انہاں کہتے ہیں تسی کافر ہو گئے ہو، مشرک ہو گئے ہو، پہلے منو پھر توبہ کرو، اس کے پیچھے ساری مرضی تھوڑا ساتھ دے بھی ہے یا نہ دے. آپ فرمایا پھٹو نام دفاع ہو، اصل تھوڑے نال چھیڑ چھاڑ نہ کر سائیں جتنے تک تصا پہل نہ کی. آپ کا غلام جا رہے ہیں، نال بیوی حاملہ ہے، انہاں خارجی لوگوں نے مولا مرتضیٰ دے دشمن مصطاف لوگوں نے اس بندے کو پکڑ لیا، وہ بیوی کو پکڑ لیا، بیوی کا پیٹ شاک کیتا، بچوں بچہ کٹ کے دے لٹکا دیا. یہ ظلم ادھر کیتا، یہ ہاتھ پیر بن کے سٹے ہوئے کام جڑا خامد آئی. اس سے دعا ویلا کیتا کہ اس عورت ذات کا کیا قصور ہے، تسی اس نال اتنا ظلم کیوں کیتا ہے؟ انہاں کہ اچھا تو بڑا بولتا ہے، تیری زبان تو ہمیشہ واسطے بند کیوں نہ کر دئیے. چنانچہ اس نے بھی شہید کر دی. اس وقت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کے خلاف کاروائی کی تھی. وہ سارے قتل ہو گئے، 6-7 بندے بچے باقی سارے قتل ہو گئے. جڑے بچے انہوں کا کام پھر یہ رہا جی میں اج کل بسترے چاہ کے کہیں تبلیغ واسطے ٹرے ہوتے ہوں، اس طریقے نال تبلیغ دے ٹرے اور انہوں اپنا مذہب پھیلانے کی کوشش کی تھی. ورنہ ایک باری مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انہوں کا پوری طرح صفایا کر دیتا ہے. ایک جماعت بھی ہے جیڑی مولا مرتضیٰ دی دشمن ہے، انہوں نے صرف گناہگار ہی نہیں منتے بلکہ کافر مشرک تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت کے خون دے پیاسے ہیں. ایک یہ جماعت بھی ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جڑے صحابہ کرام علیہ رضوان دے بے ادب بن گئے، گستاخ بن گئے، انہوں نے ایمان کا انکار کیتا، انہوں نے منافق آکھیا، کافر آکھیا، مرتد آکھیا. اس قسم کے لوگ ہیں. ارتد الناس الا ثلاثہ، 3 بندے بچے باقی سارے مرتد ہو گئے. بچے کہڑے؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، یہ 3 بندے بچے باقی مرتد ہو گئے. حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، باقی مہاجرین انصار نعوذ باللہ انہوں سارے مرتد بنا چھڑیا. صرف ان 3 حضرات کے بارے آخیا کہ یہ بچ گئے مرتد ہونے کو. انہوں حضرت سلمان فارسی نہ مہاجر نہ انصار، ابو ذر غفاری نہ مہاجر نہ انصار. ایک حضرت مقداد مہاجر ہے، وہ انصار سارے دے سارے مرتد بنا چھڑے. مہاجرہ وچ ایک بچایا حضرت مقداد، باقی مہاجرہ وچ بھی کوئی نہ بچایا، انہوں نے مرتد بنا چھڑے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گویا جڑی محنت ہے 23 سال کی، جس میں آپ نے تبلیغ کر کے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کے ایک جماعت مسلمانوں کی تیار فرمائی، اس ساری نبی پاک کی محنت یار لوگ ان مٹی پا چڑی کہ 1 لاکھ کے قریب 1,40,000 کے قریب صحابی ہیں جنہاں سارے مرتد بنا چھڑیا، صرف 3 بچایا. کہ نبی پاک دے 1,40,000 صحابی سارے دے سارے بدل گئے. 3 دے 3 بچے قصور کہندا رہے. نبی پاک کی یہ تعلیم کامل ہوتی، آپ کی طرف تربیت کامل ہوتی، وہ کیوں بدل؟ خلیفے بنے کہ ابو بکر بنے یا عمر عثمان بنے، باقی سارے تو خلیفے کوئی نہ.
انہوں نے پاک نو چھوڑ دیتا، انہوں دی اللہ نو چھوڑ دیتا، او دی پرواہ نہ کی تھی، تے ابو بکر عمر پیچھے اپنا دین ایمان قربان کر چڑھا۔ یہ کچھ رنگ چاڑے آئے کہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہوں نے پاک دی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے، جو حدیث مولانا غلام فرید الدین صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مہاجرین نے مکہ چھوڑیا، رب دے گھر دا پڑوس چھوڑیا، گواڑ چھوڑیا، زمینہ چھوڑیاں، مکان چھوڑے، برادریاں چھوڑیاں، تے پردیسی بن کے پرائے ہوئے ہوتے سوالیاں کی طرح جا کے بیٹھے۔ اور اللہ کا فرمان ہے للفقراء المہاجرین، یہ صدقات خیرات کے دے واسطے ہیں فقیر مہاجرہ واسطے۔ اپنے گھر امیر ہاں رئیس ہاں لیکن آج فقیر بنے بیٹھے، پرائے ہوئے ہوتے سوالیاں کی طرح بیٹھے ہو۔ قرآن بھی ادھاروں فقیر مہاجرین نے نال تعبیر کر رہے ہیں، یہ دس دے کہ زکاتاں صدقے خیرات انہاں فقیر مہاجروں نے دیتے چپ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہاں نے اپنے گھراں وچوں مالاں وچوں کڈ دیتا گیا، ہر شے انہاں دی کھولے۔ کیوں؟ قصور کے چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، کہ خرابی وچ کے لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اے گناہ ہے کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، کہ اللہ دے دین دی مدد کرتے ہیں کہ اللہ دے رسول دی مدد کرتے ہیں۔ صرف ہے انہاں دی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اور کوئی نہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ سچے لوگ ہیں، انہاں دے دل وچ ایمان، صرف زبانی نہیں مومن بنن دا دعویٰ کر رہے بلکہ اللہ کا گواہی دینا ہے کہ ایمان انہوں نے دلوں میں رچیا بس ہوا ہے، اور جو زبانی کہہ رہے ہیں وہ تصدیق انہوں نے دلوں میں کی ہوئی۔ اللہ کی رحمی ہے۔ گھر بار چھوڑنا سوکھا ہو، کسی دی ککھاں دی کلی ہوگا تا بھی چھوڑ کے جانا اوکھا ہے، پھر رب دے گھر دا گواڑ ہوگا۔ مکے جا شہر جڑا ہے پورے جہاں مرکزی حیثیت کا حامل ہے، ان چھوڑ کے جانا برائے ہوئے سے جا کے محتاج فقیر بن کے پانا کتنا اوکھا کام۔ پھر مدینے والے کوئی نواب نہ رئیس نہ جنہیں آخیا ساڈے کول آ جاؤ، انہوں کی کھواں دی بائی خوہ کن ایک تو تھوڑے کول ہوندے نہ کھو کرے اگے جو جیتے چلتے رہے تو پاروں چلے کر وہ جوڑی ہٹا دیتی اور جو چھٹے مسلسل پانی چلتا رہا۔ یہ گل نہیں، کچھ ڈول بن کے ڈاچی دے گاٹے نال خوہ چوں پانی کڈنا ہے، وہ پلٹنا ہے، مڑ ڈول وچ سٹنا ہے، مڑ بیر ڈول آنا ہے، مڑ وہ پلٹنا ہے۔ اس طریقے نال وہ کھجیاں نو سیراب کردے ہیں، انہاں کھجیاں دے کھلاں تے انہاں دا گزارا سارے سال چلدا ہے۔ اے انہاں دا ذریعہ آمدنی ہے۔ انہاں نے کیتا یا رسول اللہ اتنے تسی اوکھے ہو، تواڈے یار اتنے اوکھے ہیں، پریشان ہیں، تسی ساڈے کول مدینے آ جاؤ۔ اللہ انہاں دی تعریف کردے ہیں، فرماندا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہاں مدینے والیاں نے اپنے گھراں وچ ایمان نو جگہ دیتی، اسلام نو جگہ دیتی، اور مہاجرین نو دعوت دیتی کہ ساڈے کول آ جاؤ، تے جتنے مہاجر آویں تنگ نہیں پاؤندے کہ اتنے دا خرچہ کتوں برداشت کیتا۔ کچھ مہاجرین بھائی ساڈے ہیں جڑے ہندوستان تے آ گئے، لیکن مشرقی پاکستان جڑا کدے پاکستان کا حصہ ہوتا ہے، ایک صوبہ ہوتا ہے، ہوں بنگلہ دیش بن گیا، اسے پھنسے پہ مغربی پاکستان والے آدھے تھوڑے پاکستانیت تسی لے جاؤ، یہ آدھے تھوڑے ہیں تسی کرو۔ مغربی پاکستان والے آدھے اسی غریب ہیں، ابھی خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ آدھے اسی غریب ہیں، ابھی خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ جنگلیاں میں جانوراں کی طرح ڈھکے پہن رلتے پہن۔ اتنی امیری ہونے کے باوجود ساڈا حال یہ، لیکن اتنے کنواں دی وائی وہ بھی ڈول سک کے پانی کڈیا جاتا ہے، تو صرف کھجیاں سے گزارا ہے، ٹوکیاں سے گزارا ہے، لیکن یحبون من ہاجر الیہم، جڑا ہجرت کر کے آوے محبوب سمجھ کے نوکری دینے سے
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آپ بھوکے کیوں نہ ہون، محتاج کیوں نہ ہون، لیکن مہاجروں کو بھوکیا نہیں رہن دیں. آپ بھوک برداشت کرتے ہیں، مہاجرین کو بھوکیا نہیں رہن دیں. میں مولانا بیان فرما رہے ہیں کہ بچیاں کا کھانا بچیاں کے منہ کو بچا کے نبی پاک کے مہمانوں سے مہاجروں پیش کیتا جا رہا ہے، اور ڈیوا بجھا دیتا گیا ہے کہ خالی ہاتھ لے جا رہے ہیں، خالی واپس لے آ رہے ہیں، تاکہ انہوں یہ پتہ لگے کہ نال گھر والے کھانے پہ، لیکن دکھا دیے کوئی نہ تاکہ کوئی انعام نہ بڑھ جائے. اللہ انہوں سے شان بیان کر دیا، فرماتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود محتاج کیوں نہ ہوں، فقیر کیوں نہ ہوں، حاجت مند کیوں نہ ہوں، لیکن آپ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مہاجرین بھوک برداشت نہیں کریں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جیڑا اپنے نفس دے بخل تو پاک ہوئے، کنجوسی تو پاک ہوئے، وہ کامیاب ہے. توجہ ہے. مہاجرین کے بارے کے فرمایا؟ اللہ فرمایا اولئک هم الصادقون. نہ میں کسی کی حقیقت تو باخبر، نہ کوئی شیعہ عالم کسی کی حقیقت تو باخبر ہے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے. وہ دلاں دیاں چھپیاں کیفیتاں جانن والا ہے. اندر ایمان ہے یا کفر ہے، اللہ رب العزت کو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں. وہ اللہ پر گواہی دینا ہے کہ مہاجرین سچے ہیں اور جڑے انصار ہیں وہ کامیاب. اللہ انہوں نے صفائی بیان کر رہے ہیں کہ مہاجر لوگ سارے سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. اور جڑے انصار ہیں انہوں نے واسطے جڑے قربانیاں دینے والے ہیں، انہوں نے نال محبت رکھنے والے ہیں، انہوں نے نوکریاں دینے والے ہیں. اولئک هم المفلحون. وہ کامیاب ہیں. اور کیا خیال ہے جی بندہ کسی کا سنگ تیار کرنا چاہے جس کی سنگت کامیابی نصیب ہو سکتی ہوئے، تو کوڑیاں دے سنگ رل سی یا سچے ہیں؟ مر سچے کون ہیں؟ قرآن کا دستا ہے مہاجرین سچے ہیں. جڑا انہوں نے سنگ رل سی وہ کامیاب، جڑا انہوں نے نال مخالفت کر سی، انہوں نے خلاف راہ تے چل سی، وہ ہلاک اور تباہ و برباد. انصار کے بارے فرمایا اولئک هم المفلحون. وہ کامیاب ہے. جڑا تارو ہوئے جڑا آر پار دریا دے جانا رہتا ہوئے تو انہوں پتہ ہوئے دھن کتنے وے، گھمڑ گیر کتنے وے، ہلاکت کتنے وے، سلامتی نال باہر جا سکن والی صورت کیڑی ہے، مڑ او دے نال لگ سی بندہ تو کامیاب ہو سی ہے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں دھن کتنے وے، گھمڑ گیر کتنے وے، او دے نال لگ جڑا کری نہ جانے او دے نال لگے تو آپ بھی بڑھ سی ٹیم نہیں بڑھ سی. تو اللہ رب العزت پہ دستا ہے کہ انصار کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون. وہ کامیاب ہے. اور جڑا انہیں کامیاباں دے لڑ لگ سی وہ بھی یقیناً کامیاب ہو جائے. اس واسطے ہدایت اگر پانی ہے، منزل مقصود کے اگر پہنچنا ہے، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنا ہے، تو دا ذریعہ کیا ہے کہ مہاجرین کے انصار کا دامن تھام لیا جا رہا ہے. حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. امام حسین نے لخت جگر نور نظر امام حسن کے بھتیجے نبی پاک سے دو تروان تشریف فرما ہے. لوگ آئے ماندے وقالو فی ابی بکر و عمر و عثمان. ماندے انہاں تین حضرات کا گلہ شروع کر لیا، شکوہ شروع کر لیا، تنقیدات اعتراض شروع کر لیا. آپ چپ کر کے سنتے رہے، یہ دل کی بڑاس کٹ لین، بخار کٹ لین. جس لئے وہ چپ کر رہے تھے بڑے پیار نال آپ نے پوچھا انتم الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ واولئک هم الصادقون. کیا تسی انہاں مہاجرین وچ ہو جنہاں نوں گھراں چ کڈ دتا گیا، جنہاں نے مال کھولے گئے، انہاں دے کول جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کے دین دے مددگار ہیں، اللہ کے رسول دے مددگار ہیں، تو سچے لوگ ہیں. کیا کچھ انہوں نے بچو؟ قالوا لا. انہوں کہتے حضور اسی انہوں بچو نہیں. آپ کا اچھا ہے کہ دوسری جماعت مسلمانوں دی جہدے بارے اللہ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہاں مہاجراں دے آن تو پہلے اپنے علاقے میں
ایمان نو جگہ دیتی، اسلام نو جگہ دیتی اور مسلمانوں واسطے خدا صاف کی مہاجروں واسطے اور یحبون من ہاجر الیہ جڑا بھی ہجرت کر کے آوے وہ اس کو محبوب سمجھتے ہیں، محبوب سمجھ کے نوکری دیں اور وہ بخل تو پاک ہے، آپ بھوکے بہ سکتے ہیں، مہاجر بھوکا نہیں رہن دیں اور وہ کامیاب لوگ ہیں اولئک هم المفلحون تسی انہاں دے وچوں قالوا لا انہاں تے نہیں حضور اسی انہاں دے وچوں بھی نہیں ہاں۔ آپ نے فرمایا اما انتم فقد تبرأتم من ان تكونوا من اهل هذين الفريقين، تسی اپنی زبانی من بیٹھے ہو کسی مہاجرہ وچوں بھی نہیں، انصار وچوں بھی نہیں، سچیاں وچوں بھی نہیں، کامیاب لوگوں وچوں بھی نہیں۔ ایک تیسری جماعت اور ہے کیڑی والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تیسری جماعت وہ جڑے مہاجراں تے انصار تو بعد آنے والے نے تے ہر وقت دعا گو ہوندے نے اللہ سانو بخش تے ساڈے اگلے بھراواں نو بخش، سانو بخش تے جڑے ساتھ ہو کے مسلمان بھرا ساڈے گزر گئے ہیں انہاں نو بخش، اور ساڈے دلوں میں انہاں دے خلاف کوئی کھوٹ کینہ پیدا نہ کرے، کوئی بغض عداوت پیدا نہ کری، تو بڑا مہربان ہے۔ تیسرے گروہ کی نشانی ہے اب پہ تسی من بیٹھے ہو کہ اسی مہاجر بھی کوئی نہیں، انصار بھی کوئی نہیں، تے مومناں دا تریا گروہ اے وے جڑا ہر وقت گزرے واسطے دعائیں کردا ہے کہ خدایا سانو بخش، ساڈے اگلے گزرے بھائیاں نو بخش، تے ساڈے دلاں انہاں دے خلاف کوئی کھوٹ کو کینہ کو بغض عداوت پیدا نہ کری، تے تواڈے دل انہاں دے خلاف بغض نال بھرے ہوئے، کھوٹ نال بھرے ہوئے، عداوت نال بھرے ہوئے، لہذا میں گواہی دینا دو فریقاں دے بارے تساں آپ مان لیا کہ مہاجر بھی نہیں انصار بھی نہیں، تے تیسرے گروہ دے بارے میں گواہی دینا کہ تسی اس تیسری جماعت جو نہیں ہو، اخرجوا انی قال اللہ بکم، میرے بوئے تو دفع ہو جاؤ، اللہ تو انہوں کو محمد بات کرے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اتکار کے انہاں لوگوں اپنے بوئے تو اٹھا رہے دفع ہو جاؤ، میں تھوڑا موڈی ویکھنا چاہتا، میں تھوڑی کنڈ ویکھنا چاہتا، نکلو اخرجوا انی قال اللہ بکم، نکلو تو اللہ کو پر بات کر۔ پتہ لگا کہ قرآن دا اہل بیت دا نظریہ صحابہ کرام مہاجرین انصار دے بارے یہ ہے جڑا انہاں دے کان دعا گو ہوئے وہ ہدایت سے ہے، وہ کامیاب ہے، اور جڑا انہاں دے دشمنی رکھن والا ہوئے، انہاں دی گستاخی کرن والا ہوئے، وہ تباہ تے برباد ہے، ہلاک کے دوزخ کا حقدار ہے، اور اہل بیت کرام دے بوئے اتے وہ دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، اور ایک شیعہ بناواں دی کتابوں کی پیش کر رہے ہیں۔ اس موضوع سے میری کتاب ہے تحفہ حسینیہ، مانا کہ دسی بھی گئی ہو سی، اور اصل حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین علیہ رحمت نے مذہب شیعہ لکھی ہے، جسے صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان، آپس کی گناہ کے تعلقات بیان کیتے، تو شیعہ مولوی محمد حسین نقو نے خدا رد لکھا اپنے خیال تنزیہ الامامیہ کے نام سے، پھر میں اس کی جوابی کارروائی کی تھی، اسے شیخ الاسلام دی نگاہ کرم آئی کہ 2 مہینے 17 دن کہ 3 جلدہ تحفہ حسینیہ تیار ہو گیا، تے دستی بھجوایا گیا، نقو بول کے اے تیرا رد دے، اگر حلالی ہے تو دے جواب اس کا۔ جواب دینا تو دور دی گل ہے، آج جواب تو سوچے ہی نہیں کہ ویشنو خیالوی کی کتاب کا جواب دو۔ چنانچہ شیعہ لوگوں نے خط لکھیا ڈپو صاحب کہ تیرا رد آ چکا ہے، 3 جلداں آ چکا ہے، تیرا چھوٹا جہا رسالہ ہے، رد تیرا 3 جلداں آ چکا ہے، مدت گزر گئی ہے، سال گزر گئے، جواب نہیں آیا، مہربانی کر جواب دے، 10 قدر جواب دے رہے ہیں،
حضرت انہوں نے جواب لکھیا بھی اس کتاب کا تو میں جواب کوئی نہ دے سکا کہ اپنا رسالہ دوبارہ چھاپ کے بعد جگہ پہ کمی بیشی کر سکتا. مطلب اختیار سٹیک ہے کہ توبہ خیریہ اشرف سیالوی کی کتاب کا میرے کو جواب کوئی نہیں. اور کتنے شیعہ مولوی جنہیں آخیا کہ اے کتاب ساڑھے واسطے بڑا عذاب بن گئی ہے تو سانو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہے کہ جواب کہہ دے دیا. اور یہ سارا کرم ہے حضور شیخ الاسلام صاحب قمر الدین علیہ رحمت ہے. میرے عزیز مولانا حیبت خان صاحب کمالیہ بندے انہوں صاحب ہی دیکھا ہے حضور شیخ الاسلام میں کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ نے رسالہ تو پیچھے چھپی آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تبصرہ کر رہے ہیں ایسے تو کمال کر دیجیے ہے تو واجب آپ کی طرف ایسے تو شیعہ کا منہ گھما چڑھے یہ آپ تبصرہ فرما رہے ہیں. بہرحال اس کتاب میں ساری تفصیلات موجود ہے مطالعہ کر سو انشاءاللہ اکھاں کھل ویسے تو اہل بیت کرام بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن پاک بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین میں تواڈے وچ دو قیمتی چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما اعظم من الآخر ایک دوسرے کی نسبت بڑی ہے وہ کیڑی اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میرے اہل بیت کرام. یہ دو قیمتی چیزاں میں تواڈے وچ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما جتنے تائیں قرآن کا دامن پکڑی رکھو میرے اہل بیت کا دامن پکڑی رکھو گمراہ نہ ہو. سوال یہ ہے کہ قرآن جا کے مشرق کا امتحان بیت اور مغرب اصل دے وچ شریک ہے اصل دعا کیویں قابو کریے. قرآن مشرق جا رہے ہیں آل بیت مغرب جا رہا ہے قرآن شمال جا رہا ہے آل بیت جنوب جا رہا ہے. ادھی دعا کو قابو کریے تو چیرے گئے بھی چلے سا. نبی سونے گارنٹی دی تھی وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اہل بیت قرآن تو جدا نہ ہو سن قرآن اہل بیت تو جدا نہ ہو سی تو میں کل کے میرے کو لہذا قرآن اور اہل بیت میں ارشادات نہ الحمدللہ ساڈا مذہب ثابت ہے. تو قرآن نے بھی انہوں کی شان بیان کی تھی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی پاک کی رسالت کا اعلان بھی کیتا ہے نبی پاک کی شان بھی بیان کی ہے لال نبی پاک سے 11 شان بھی بیان والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جتنے بھی میرے یار دے نال ہیں وہ کافروں کے بڑے خلاف ہیں کافروں سے بڑے سخت ہیں کہ آپس میں بڑے رحیم کریم ہیں ایک ہوئے ہوتے بڑے مہربان ہیں لیکن کافروں کے بڑے سخت خلاف ہیں. تراف رکان سجدہ یا رسول اللہ ویکھ تو رکوع کر رہے ہو سن سجدہ کر رہے ہو سن ہر ویلے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو سن. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کیوں رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں دکھانے والے لوگوں کو واہ واہ کرانے واسطے نہیں. اللہ کا فضل اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سونے کو راضی کرنے کی خاطر اور رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یا رسول اللہ ویکھ سو انہاں دے چہرے انہاں دے متھے تو دسے سن کی عبادت گزارن سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدے کر کے انہاں دے متھے تے میرات پہ ہو یہ انہاں دے چہرے دس رہے ہو سن متھے دس رہے ہو سن کہ اللہ دی عبادت گزار. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ نشان کہ اللہ نے نبی پاک سے 11 تورات بیان کیا ہے کیڑا کافروں کے سخت مومنوں واسطے نرم گدال ہر ویلے رکوع سجود مصروف اور انہوں نے متھے اتنے عبادت کے نشان محراب پہ ہو سن. یہ نشانی اللہ رب العزت نے تورات بیان کی تھی. وہ جتنے نبی پاک کا ذکر پہلی کتابت ہے نال نبی پاک سے 11 کا ذکر ہے پہلی کتابت. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ انجیل کی انہوں نے شان بیان کی گئی ہے پر کیویں بیان کی گئی ہے کَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. یہ زمیندار وائی کٹتے بی سٹتے چند دن تو بعد کومبلا نکل دیا پھر کھاتے ہیں پانی لینے پھر وہ بدن لگ پاؤں ہے بوٹا مارے لگ پاؤں ہے نیلے ہیٹ مضبوط ہونے لگ پاؤں ہیں
تارا وہ فستا لگا تستوالا سوکے مڑو چنگی نسل جاندی ہے ہوا کھلے تو جلدی کھلی ہوتی ہے جس لئے کھیتی آلا کسان بننے تو گزرتا ہے کہ کھیتی کو چولدے ویکھتا ہے تو دا دل باغ باغ ہو جائے یو دے بلد راہا جڑا وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے اس میں وہ بڑی پیاری لگتی ہے اچھی لگتی ہے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت دی دعوت دی قرآن پاک کی تلاوتاں کیتیاں اے آپ نے بھی بویا توحید دا رسالت دا دین اسلام دا مڑ ابو بکر والا بوٹا پیدا ہویا عمر فاروق والا بوٹا پیدا ہویا عثمان بن نورین علی مرتضیٰ والا مہاجرین والے انصار والے بوٹے پیدا ہوئے اور پھر ایک کھیتی بڑھتی آئی پھیلتے آئے حتیٰ کہ مکہ فتح کر لیا عرب اسلام پھیل گیا پھر بیت المقدس فتح کر لیا اللہ دا وہ گھر بھی دار اسلام داخل ہو گیا کیسر ختم کیتا کسرا ختم کیتا اور روئے زمین دیا بڑیاں فرعون طاقتاں ختم کیتیاں ہر جگہ اسے نبی پاک کے دین دا پرچم لہرایا تو اللہ بھی دیکھ کے انعاموں سے خوش ہو رہے ہیں نبی پاک بھی انعامی کارکردگی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں جو حضور یا کھیتی والا اللہ ہے یہ کھیتی والا نبی ہے اللہ بھی نہ سے خوش ہے اللہ کا یار بھی نہ سے خوش وہ تو خوش ہے کہ کسی کا ہاں سڑتا بھی ہے نہ دیکھ کے کوئی انہاں دے اندر بابر بچتے بھی ہیں کہ کوئی نہ تو فرمایا یغیظ بہم الکفار جڑے کافر ہیں انہاں دے ہاں دکھتے پیر سڑتے پیر نبی پاک کی اس کھیتی میں دیکھ کے انہاں دی کامیابی ہوئے تو پتہ لگا جڑا صحابہ تمہیں خوش وہ اللہ کو پیارا اللہ کے رسول کو پیارا تو مومن پکا جڑا انہاں دے نال ناراض ہے جڑا انہاں دے نال بغض رکھدا ہے وہ پکا کافر ہے تے قرآن پہ آتا ہے اس کو خیال بھی نہیں پیا بدر کی جنگیں 13 مسلمان 1000 کافر مقابلے اور کئی مسلمان وہ بھی ہیں جنہاں سے مت چادر ہے اس سے چادر ہی کوئی نہیں چولا ہی کوئی ننگے پنڈے نال میدان جنگ قید ہو کلی 6 تلوار ہیں 13 بندہ ہے لیکن تلوار کلی 6 نہ دیکھو دوے پاس 1000 کافر ہیں جڑا لوہے سے بھر کے مقابلے جائے کھلوتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے وچ گر کے بازار البصر دیا اکھاں وچوں آنسو دیا ندیاں بہا کے دعا کیتی کیڑی اے اللہ اے مٹھے پر جماعت میں تیار کیتی ہے انہاں نوں کامیاب انہاں نوں پتہ مند فرما یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا پوجن والا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا اور ایک شیعہ فرامہ اپنی کتابوں سے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے کیا کیتا ان تحلق هذه الاصابت لن توبد فی الارض ابدا یہ جماعت ہلاک ہو گئی کہ قیامت تک تیری پوجا کرنے والا کوئی نہ ہو سکتا توجہ ہے نبی پاک اللہ کے پر دعویٰ کرتے اے جماعت ہو گئی ہلاک مڑ قیامت تائیں تیری پوجا کرنے والا کوئی نہ ہو سکتا یہ قیامت تائیں پوجا کرانا اپنی چند ہے عبادت کرانا چند ہے تھوڑی نہ بھی مدد فرما نبی پاک ان کو مان تران ہے نہ کوئی یہ کامیاب ہو گئے تو قیامت تائیں اسلام باقی رہ یہ ایسے شہید ہو گئے تو پھر قیامت چھوڑ انہیں اسلام ختم ہو جاتی اللہ کی پوجا کرنے والا راستہ کوئی نہیں نبی پاک نو مان ہے کہ انہاں 313 کے بھروسہ ہے کہ یہ بچے رہے تو اسلام قیامت تائیں راستہ کہ اللہ کی پوجا بھی وہی راستہ عبادت بھی وہی راستہ جی نہیں کہ اللہ کی پوجا کوئی نہ ہو سکتی اللہ چاہ کیا میں کو محتاج نہ پڑے جا یہ 313 نہ رہے تو میں ہو 1300 پیدا کر رہا تھا 3 لاکھ 13,000 پیدا کر رہا تھا اسی میں کہڑا پہ نفرہ بھی کہنے ہو کہ اے ہلاک ہو گیا تو تیری پوجا کرنے والا کوئی نہ ہو سی اللہ نے یہ ہو جائی کامل نہیں ظاہر کی سخت رد عمل نہیں ظاہر کیتا بلکہ
3000 فرشتہ بھیج دیتا ہے. مومن کسی کافر پیچھے دوڑتا ہے تو اگے ڈٹھا پہ ہوتا ہے تو مویا پہ ہوتا ہے. حیران ہوتا ہے اسی اپنے کوئی نہیں, تلوار ماری کوئی نہیں, نیزہ ماریا کوئی نہیں, یہ ڈے کیویں گیا ہے, مر کیویں گیا ہے. نبی پاک کو عرض کیتا حضور عجیب گل ہے, اصل کافر پیچھے دوڑتے ہیں اجے اپڑی نہ پاندے تے اگے وہ ڈٹھا پہ ہوتا تو مویا پہ ہوتا ہے. فرمایا حرکت تہاڈی طرف ہوندی ہے تے برکت اللہ کی طرف ہوندی ہے. فرشتے بھیجے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ پھر انہوں کا کام کر چھڑے, انہوں ختم کر چھڑے. 3000 فرشتہ بھیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ تے مسلمانوں کی مدد کی تھی. اللہ کافر سمجھ کے مدد کی تھی ہے کہ مومن سمجھ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ فرماندا ہے اساں اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں تے ایمان والیاں کی مدد کرتے ہیں, دنیا میں بھی کرتے ہیں تے قیامت میں بھی کرتے ہیں. پتہ لگا کہ نبی پاک بھی انہوں مومن سمجھیا, اللہ بھی انہوں مومن سمجھیا, نبی پاک نے انہوں اسلام دا مدار سمجھیا کہ اے باقی رہے تے اسلام باقی, اے ختم ہو گئے تے اسلام ختم. تے اللہ نے بھی من لیا کہ واقعی یہ باقی رہے تے اسلام باقی رہنا ہے, لہذا فرشتے بھیج کے انہوں نے مدد کی تھی اور انہوں نے شروع کر دی. حضرات کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کی مختلف مقاموں پہ مدد کی تھی. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. اصل اور بھی بتیرے مقامات سے تہاڈی مدد کی ہے, خاص طور سے حنین کے مقام سے اصل تہاڈی مدد کی. اور اللہ کیا فرماتا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. فرشتے جاؤ, مومن جس میدان جنگ میں کھلوتے ہیں تسی بھی نال جا کے انہوں نے رلو, انہوں نے حوصلے بلند کرو. نال کے فرمایا یہ نہ سمجھا ہے کہ چھڑے سے فرشتے جا رہے, ہاں انی ماں کو میں بھی تھوڑے نال. جتھے نبی پاک تے نبی پاک تے یار ہون, فرشتے بھی اس سے موجود ہوں گے تو خود اللہ کی ذات بھی اس سے موجود ہوں. فرشتے بھی نبی پاک کے سپاہی بڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ رب العزت بھی انہوں نے مدد فرما رہا ہوں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان تبوک دی جنگ کا موقع ہے, قیصر روم کے خلاف جنگ کی تیاری, لکھ صحابی اس جنگ میں شامل ہوا. اگو دشمن کی تعداد کئی لکھ ہے, یہ بے سو سامان ہاں, دشمن کے کول بڑے سازو سامان ہیں. مولانا غلام فرید صاحب جی روایت بیان فرما رہے ہیں, حضرت صدیق کے سرکار سراج علی وہ اس تبوک کی جنگ کا موقع ہے, کال پیویا ہے, وقت کا دور ہے, یہ ایڈے وڈے بادشاہ نال مقابلہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جدے بھی جنگ تے جانا ہوا دسیا کرے نہ کہڑے پاسے جانا, لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ آپ کھل کے دس چھڑیا کہ روم دے بادشاہ کے خلاف جنگ ہے تو مکمل تیاری کر کے نکلے. لکھ صحابی انہوں کا خرچہ کھان پین کا کتنے پہنچنا ہے, اسلحہ وغیرہ کتنے پہنچنا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چندے کی اپیل فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اج میرے گھر بڑا مال پہ ہے, ہر ویلے ابو بکر صدیق ود ویندا ہے, سبقت لے ویندا ہے, اج میں نہ ودن دیندا, اج میرے گھر بڑا مال پہ ہے, اج میں زیادہ سے زیادہ مال دے سکتا, میں ابو بکر صدیق ود ویندا. انہوں نے اجازت دے ہوندے ہیں جتنا مال ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کریے, زیادہ تو زیادہ ایک ود کے خرچ کریے. انہوں کا ایک پروگرام ہے. ضیاء الحق نے زکوٰۃ نازل کی تھی, غلام فرید صاحب نے ذرا اجمالاً گل کر چھڑیے. ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کا سسٹم جاری کیتا, مگر شیعہ براہما کے آخیا اساں ابو بکر تواڈے نوں زکوٰۃ کہیں نہیں دیتی, تہن کیوں دے گے؟ اساں تواڈے ابو بکر نوں زکوٰۃ کوئی نہیں دیتی. جس لیے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, ایک فرقہ مرتد ہو گیا, دینے کو انکار کر دیا.
حضرت عمر نے عرض کیا کہ حالات بڑے نازک ہیں، نبی پاک جیسی ہستی پردہ فرما گئی، اسی بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ذرا درگزر کر چھوڑو، نہیں دینے ڈھیگری چھڑ دو نہ۔ حضرت صدیق نے بڑی پامردی دا ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا، انہاں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور جڑے لوگ جانور زکات کے طور پہ دیندے ہاں جناب رسا بھی دیندے ہاں، ہن آخر جانور تو دیندے ہیں رسا نہ دیندے، میں انہاں دے خلاف ہی جنگ چھڑی رسی دین تو انکار جڑے کرتے میں انہاں دے خلاف ہی جنگ کروں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے مڑی انہاں دا صفایا بھی کر چھڑیا کہ احتیاط لیا کہ تواڈے ابو بکر نے جیسی زکات نہیں دیتی، لیکن انہاں تانوں دنیا کتھے آئی بھی تے دسو۔ بہرحال زکات دے کے راضی نہیں، غریباں حصہ کیونکہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے آتو زکات، زکات دیو، لیکن اللہ کا حکم منے ہے، انہوں نے بھی باقی شریعت پہ عمل کیتا ہے، پیسہ بچایا ہے، پیارا کیتا ہے پیسہ، لیکن نہ کا مقابلہ کہ میں بدنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا مال لے کے حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی لے دیتے ہیں یہ کس جذبے نال کر کے بہن نبوت کی اکھ نال آپ دیکھ رہے کس جذبے نال جا رہے ہیں۔ اس واسطے جب آئے لے کے مال متا پوچھا ماں اب کہتا لے اہل گھر والے واسطے کہ چھوڑ کے آئے، جیڑا آ گیا ہے قبول فرما، یہ پوچھنے کی کیڑی لوڑ ہے پیچھے کتنا بچایا ہے۔ اصل وہ جیڑا جذبہ ہے کہ ابو بکر میرے کا مقابلہ کوئی نہیں کر رہا، اس واسطے پوچھا ماں اب کہتا لے اہل گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آئے، عرض کی تھی ادھا مال تو ہم پیش کر رہے ہیں ادھا گھر والے واسطے۔ اور ابو بکر صدیق آ گئے، ہر شے گھر کی چاہ کے نبی پاک کی بارگاہ میں رکھ دی۔ تجربہ اسی سے ہی اپنا ایتھے مسیتے چندہ ہوئے تو وعدہ کر جاؤ میں اتنے سودے سا بڑا کوئی گھروں ڈنڈا چی جاوے کوئی جھکی آن جاڑی نت مسیتے چندے ہوندے تھے نت وعدہ کر کے آوڑ دا یہ جھکی ساری مسیتنا واسطے اتنے شہلب بھی کوئی نہیں، وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے ملک صاحب مار صاحب خان صاحب مسیتے آنا ہی چھوڑ رہا ہے، جو شرمے سے جو وعدہ کیتا ہے چندے دا جو کدے گیا چندہ تو کوئی ساڑھا حال یہ ہوتا ہے، لیکن اتھے نہ بیوی روک دی نہ بچیاں روک دیا نہ بچے روک دیں کہ ابا کوئی ساڑھا بھی تو جیون کا سامان ران دے نا، یہ ہر شے جو لٹائی جانا ہے اصل کس سے جیون ہے، آواز کھا کے جیونا ہے یا مٹی کھا کے جیونا۔ پتہ لگا صدیق کی صحبت کا اثر ہے کہ گھر کا ہر فرد شمع نبوت نہ فرمانا پڑا، پیر کامل ہوگا تو مڑ کو مریدان بھی اپنے رنگ رنگ چھڑ دیں، اپنے جیا بنا چھڑ دیں۔ اور حضرت صدیق بھی ایسا کامل پیر ہے جس نے ہر ایک کو اپنے رنگ رنگ چھڑے، نبی پاک مطالبہ کریں مال کا تو مڑ مال کر رہے جا رہے یہ برداشت نہ کرتے۔ چنانچہ آپ گھر سارا ساسا چاہ کے لے آئے، نبی پاک پوچھا باپ کہتے لے آئے گھر والے واسطے کے چھوڑ کے آئے ہو، عرض کی تھی اب کہہ دو لہم اللہ و رسول اللہ، اللہ گھر والے واسطے چھوڑ آیا کہ اللہ کا رسول چھوڑ اللہ رسول کرے اللہ حاجتہ پوریاں کروا نبی دے صدقے ساری حاجتہ پوریاں ہونیاں کروا لے رہی ہیں، باٹے مطالبے تو بعد کرے شاید چھوڑی کوئی نہیں سب کچھ لیا کے عادت کر۔ آپ حضرت عمر التو کر کے فرمایا بینکما ما بین کلمتیکما، عمر اس ابو بکر دی برابری نہیں ہو سکتی، میرا جواب کہ میں اچھا گھر والے واسطے رکھے ہیں ادا تواڈے واسطے، صدیق کا جواب ہے کہ مال صرف اللہ رسول کرے جائیں ماں سارا تاری خدمت میں حاضر ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی تو ذرا حل ہو رہی کہ یہ گل کرنے کی چھپ ہے نبی پاک کے اگے بیٹھ گئے یا کنڈو پیچھے، نبی پاک کے اگے بیٹھ گئے جواب کہہ دی
کیتا نے گھر اللہ نے چھوڑیا ہے کہ اللہ کے رسول نے چھوڑیا ہے. اتنے بھی اللہ کے رسول نے اگے بیٹھے گھر کے بارے میں پیا دے اتنے بھی اللہ کے رسول نے چھڈیا ہے. اور ابو بکر کا عقیدہ کی ہوا نبی پاک اکھاں حاضر ناظر رہن کے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے یا رسول اللہ 100 اٹھ میں پیش کرتے جی ایسے تھوڑے شہر بڑے امیر ہو سکتے لیکن ہے کوئی ایسا جڑا ایک اٹھ اللہ کے نام سے پیش کرے لیکن حضرت عثمان نے عرض کیا 100 اٹھ میں پیش کرتا جہاد واسطے. آپ نے پھر چندے کی اپیل فرمائی تھی انہوں نے عرض کیا میں 200 اٹھ پیش کرتا 100 اگے ہو گیا تو 200 اور پیش کرتا. پھر آپ نے چندے کی اپیل فرمائی کہ انہوں نے عرض کیا میں 300 اور پیش کرتا حتیٰ کہ 940 فٹ پیش کیتے تھے 60 گھوڑے پیش کیتے 1000 سواری پوری کرتے. عثمان غنی ہے کیونکہ غنی ہے لیکن انہوں نے سرمایہ شیطان دی راہ سے نہیں جا رہے رب رحمان دی راہ سے جا رہے رحمت للعالمین دے فرمان سے قربان کیتا جا رہے ہیں. 940 فٹ پیش کیتا ہے 60 گھوڑا پیش کیتا ہے کہ 1000 دینار پیش کیتا ہے. دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ 4.5 ماشے کا 1000 دینار نال وہ بھی پیش کیتا ہے. نبی پاک جھولی میں وہ نہیں بیٹھے ہاتھوں پہ چلائندے پیر دعا کے پہ کر دیں اللہ مردان عثمان بینی ان مراد اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا تو بھی عثمان سے راضی. اپنا حوالہ نبی پاک پہلے دیکھا ہے کہ میں راضی ہو چکا جتنے محبوب راضی ہو میں وہ باپے راضی ہو. نبی پاک محبوب بند اللہ محب ہے وہ جتنے محبوب راضی ہو گئے وہ باپے راضی ہونا. اس واسطے عرض کیتا خدایا میں محبوب ہوں تیرا سے میں راضی ہو چکا لہذا پھر تو جدو محب ہوں کا دعوے دار ہے تو بھی راضی ہوں. دوسری روایت ہے کہ آپ فرمایا بادر عثمان با عمل باز حاضا عثمان دی کیا نیکی زندگی بھر واسطے کافی ہے اور کئی نیکی بھی نہ کریں کیا نیکی ساری نیکیاں دی جاوت آگا قربانیت دے کے انہاں صحابہ کرام نے اسلام پروان چڑھایا. کچھ وہ بھی ہاں جنہاں دے گھر ہے کئی ہیں انہاں کے کیتا یہودیاں دے باغ کھڑیاں انہاں نے کنواں کھچ کے پانی پیوانا سارا دن ڈول چھکے جنجیر چھکے شامی جڑی مزدوری ڈئی وہ آ کے نبی پاک کو دے کہ 4 سے 8 سے کھجوراں دے دلے وہ لیا کے نبی کریم علیہ السلام کو پیش کر دیتے. آپ فرمایا تیرا جڑا اے صدقہ ہے یہ بڑا قیمتی صدقہ ہے کیونکہ تیرے خون پسینے کی کمائی ہے لہذا اس ڈھیر کی چوٹی سے تو اپنا یہ صدقہ ہے. اس طریقے نال انہاں حضرات نے جنگ کی تیاری کی تھی کہ قرآن کے فرمانا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. میں اللہ دی نظر رحمت ہے نبی کی ذات اتنے مہاجرین کی ذاتوں اتنے انصار کی ذاتوں اتنے جنہاں اوکھے ویلے میرے نبی کا ساتھ دیتا کہ اللہ کا حقیقت ظاہر کرتا ہے کہ ایک چوڑی کھان والے مجنون نہیں ایک خون دین والے مجنون. یہ ہوتے ہیں نا مجنون جڑے سے چوڑی کھان واسطے مجنون بنے ہوئے ہوتے ہیں جس لئے خون دین کا موقع ہوئے بلا دیں وہ مجنون ہو رہے اگر چوڑی کا موقع ہوئے تو حاضر ہے خون دین واسطے کوئی نہ. تو اللہ رب العزت کا رست ہے کہ اے میرے محبوب دے او مجنون جڑے خون دین والے ہیں نہ کہ صرف چوری کھان والے ہیں. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ جنہاں مشکل گھڑیاں میں میرے نبی کا ساتھ دیتا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم حالات اتنے سنگین ہیں کہ کچھ لوگوں نے دل جنگ واسطے تیار نہ ہوں وہ جسا پڑاویں رسکو اپنی جان بچاویں رسکو لیکن ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ نے پھر انہوں بھی ہمت دی تھی کہ اللہ انہوں نے بڑا مہربان ہے اور انہوں نے واسطے بڑا وطن آیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ دس رہا ہے کہ ان مشکل گھڑیاں کے اندر بھی میرے یار کا ساتھ نہیں چھڑیا، میرے یار کی سنگت نبھائی ہے. کہ قرآن دیاں گواہیاں آ گئی، اہل بیت کرام دیاں گواہیاں حضور امام زین العابدین کا فرمان میں پیش کر چکا ہوں. آپ دے لخت جگر امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کا دعویٰ کیتا، بتیرے لوگ انہوں نے نال رل گئے. جس لئے میدان جنگ پہنچ گئے، جب دشمن مقابلے آ گیا، اس ویلے وہ نال والے ملکوں پوچھا امام صاحب ایک گل پوچھنی رہ گئی. اچھا پوچھو کیڑی گل؟ اصا یہ پوچھنا ہے کہ در حق ابی بکر و عمر سے کوئی عقیدہ تہاڈا نہیں اسی پوچھ سکے، عقیدہ نہیں معلوم کر سکے، لہذا ایسے دسو کہ تہاڈا عقیدہ ابو بکر عمر دے بارے کی. سوری جو پہلے پوچھ کے بیٹھ کرو. بیعت ہو گئی ہے، میدان جنگ سے لیا کے دشمن کی فوج سامنے کھلیے، جنگ چھڑنے لگی ہے. ہوں کا پوچھتے ہیں کہ در حق ابی بکر و عمر سے میں کوئی ایسے دسو ابو بکر عمر دے بارے تہاڈا عقیدہ کی. مگر حسین پاک دے غیرت مند خون سے پیدا ہونے والے ہیں، اور کسے چتو سے بزدل سے کسے کمزور دل والے دے اولاد نہیں ہیں. حسین پاک جائے شیر دلیل کی اولاد ہیں، قیوم کی اولاد ہیں. انہوں اتھے بیان کے کیتا در حق عیشہ جز و سخن خیر نبی گویا وز اہل خیش نیز در حق عیشہ جز و سخن خیر نچ نیدم. میں آپ بھی ابو بکر عمر کو چنگیا جاننا تے جس گھرج میں جمیا تے پلیا تے ہوش سنبھالیا کدے انہاں دے بارے شکوہ سنیا ہی نہیں. نہ ماواں دادیاں کو سنیا ہے، نہ پیواں دادیاں کو سنیا ہے، نہ براواں کو سنیا ہے، کسے کو شکوہ سنیا ہے. ساڈے اہل بیت کے گھراں وچ انہاں دی ہر ویلے تاریخ کی تعریف ہوندی ہے، کدے شکوہ ہویا ہی انہاں دا گلہ ہویا ہی کدے نہیں. بالجملہ زید فرمود عیشہ و کتاب خدا سنت رسول کا اقتدار کردن وبرکت سے ظلم و ستم نہ راندن. حضرت زید نے دشمن دیا تلواراں دے سامنے تیر فٹ ہوئے ان کماناں وچ تلواراں فضات لہرا رہی ہیں. اس موقع تے اے بیان دیتا ہے کہ میں ابو بکر عمر کو چنگا جانتا، میرے سارے گھر والے بزرگ چنگا جانتے ہیں، اور ابو بکر کے عمر نے اللہ کی کتاب کے عمل کیتا ہے، سنت رسول کے عمل کیتا ہے. وبرکت سے ظلم و ستم نہ راندن، انہیں کسی اتنے ظلم جاتی کوئی نہیں. جی خلافت کھسی گئی، پٹکا پہ ہوا ہے. اب حضرت علی کی خلافت کھو لئی انہاں موڑ حضرت امام زین العابدین نے بدن دل بند پتہ کوئی نہ لگا ساری خلافت کھسی ہوئی ہے. کوئی خود گھر والے پتہ کوئی نہ لگا بھی ساری خلافت کھس گئی. او کو فرما دیں کہ اے شام پر کتاب خدا و سنت رسول کار کردن اور برکت سے ظلموں سے تم نہ راندن، انہیں کسی اتنے ظلم جاتی کی نہیں کوئی. حضرت زہرا دا فلک کھسی گیا، حضرت زہرا رونیاں فوت ہو گئیاں کہ حضرت زید کو پتہ کوئی نہیں. امام زین العابدین دے لخت جگر کو پتہ کوئی نہیں. تو ان پتہ لگ گیا پتہ بھی صدی تھی، انہوں نے پتہ کوئی نہ لگا بھی ساڑا فتح کھسی گیا، ساڑے منہ دے لوگ میں کھسی گئے. انہوں دشمن کی تلواراں چمکدیاں دے سامنے، نیزہ لہراندیاں دے سامنے، تیر کمانا چھٹویاں دے سامنے اے بیان دیتا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ واضح کے لیے. اس لئے ان لالا نے کیا کیا تو امام مادشتی اچھا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تو ساڑا امام کوئی نہ، اساں تیرے مقتدی کوئی نہ، اساں اے گھر پر رہنا، اساں اور مومن تیار کر سکتے، اساں گھر پر رہنے ہیں، تو سی جانو اور چڑھ جا سولی اللہ تعالیٰ علی کرو. اساں میدان سے لیا کے دشمن کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اور دشمن آپ کے پاس بدلے لینا رہا سی، اساں اے گھر جا. جنگ ساتھی رہ گئے، آپ شہید ہو گئے، سولی تے لٹکا دیتا گیا آپ نو. لیکن سولی تے لٹک کے بھی وہ ابو بکر تے عمر دی برات بیان کرتے رہ گئے، اور گویا زبان حال نال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر دیکھ لو کہ تسا میرے نانے دی خاطر قربانیاں دیتیاں، تھوڑا سی اصیلہ دی اولاد ہے، اساں بھی تواڈے تے اپنی نانا قربانی. اللہ دی رحمت. حضور امام محمد باقر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں مسئلہ پوچھا گیا تلوار چاندی کا گانا پانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اے کنگریاں شنگریاں پا لیاں جان، بنا جنجیریاں وغیرہ پا لیاں جان، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ انہوں نے فرمایا جائز ہے۔ دلیل بھی تو ہونی چاہیے ہے۔ پوچھا گیا حضور دلیل اس کی کیا ہے؟ تو فرمایا قد حلا ابو بکر صدیق کو سیفہ، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو ایک گانا پایا ہے، لہذا جائز۔ نبی پاک کا حوالہ نہیں دیتا، علی پاک کا حوالہ نہیں دیتا، یہ حوالہ دیتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا حوالہ دیتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں گانا پایا ہے، زیور پایا ہے، لہذا جائز۔ صدیق کا لفظ چھوڑ کے اس سوال کرنے والے نے سینے سے لگ گئی آگے اس آخیا وہ انتا تکون لوگ صدیق، اچھا تسی بھی صدیقہ دے؟ امام لیٹے پہ تکیے اتنے سارا لئی پہ نیم دراز ہوئے پہ جدو وہ دی وہ حالت ویکھی نا بھی یہ تکلیف پہنچی میرے جواب نال کہ میں صدیق کیوں آخیا تھا اس سے اٹھ بیٹھے کہ آپ کو نام صدیق کو نام صدیق کو نام صدیق ملم یکن صدیق لا صدق اللہ قول فی دنیا ولا فی الآخرہ۔ تے ایک باری حدیث میں صدیق آخیا تھا تیرے ہاتھ اگ لگیے، میں اگ کو اور بھڑکینا، میں کہنا ہاں وہ صدیق کے، ہاں وہ صدیق کے، ہاں وہ صدیق کے۔ جڑا ان صدیق نہ منے اللہ انہوں نے دنیا سچا کرے نہ آخر میں سچا۔ یہ حضور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے ان ہستیاں کے بارے میں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا ابو بکر کے بارے تھوڑا کی عقیدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس کی اولاد ہون سے ناز والا دنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا دورہ باپ ہے، ماں دے دورے رشتے بن گئے۔ حضرت صدیق کے نال تو آپ نے جواب فرمایا کہ والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا دورہ باپ ہے۔ کوئی ابو لہب کی جڑی ہو گئے تھی وہ آپسی کہ میں ابو لہب کی اولاد کی ہوں، کوئی ابو جہل کی اولاد کی ہو گئے تھی وہ ناز کرسی میں ابو جہل کی اولاد کی ہوں، کوئی فرعون کی نسل کی ہو گئے تو ناز کرسی کہ میں بشرطے کہ ہوئے مسلمان ناز کرسی کہ میں فرعون کی اولاد کی ہوں۔ لیکن یہ امام ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناز پہ کر دیں کہ میں ابو بکر کا اکرا نہیں بلکہ دوہرا بیٹا ہوں۔ حضرت علی کی اولاد بھی ہے، نبی پاک دے نواسے بھی ہیں، مگر جویں نبی پاک دے نواسے ہون دے ناز ہے، حضرت علی دے بیٹے پوتے ہون دے ناز ہے، انہیں حضرت صدیق دے نواسے ہون دے بھی ناز کروا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائی حضرت امام حسن عسکری 11ویں امام وہ اپنی تفسیر حسن عسکری کے اندر ارشاد فرماتے درود پاک تسلیم جس ویلے ہجرت کی اجازت دے لی تو تھی مکہ چھوڑ دو مدینے چلے جاؤ، آپ سری دوپاری ابو بکر صدیق نے کہہ گئے بڑا سنوارے ہوئے اس سے لیٹے ہوئے ابو بکر صدیق کے ہوئے تھے، دستک دی تھی دوڑ کے آیا یا رسول اللہ ایس گھر میں اور میں وکری گل کرنی کہہ کوئی جڑے بندے من کٹ چڑھ کی یا رسول اللہ ایک تواڈی منقوہ عائشہ ایک تواڈی سالی ہے اور تے ہے کوئی چلو خیر ہے وہ دونوں ہیں تے کوئی گل نہیں۔ فرمایا تن پتہ ہے اللہ نے میں اجازت دیتی ہے مکہ چھوڑن کی مدینے جان کی اجازت دیتی آج کی صحبت ہے یا رسول اللہ میں نے نال رکھ سو۔ فرمایا میں آیا اس واسطے ہے کہ دونوں کے ساتھ تیاری کرو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے تو اگے یہ تیاری کی تھی، میں ڈاچیاں رکھی ہوئی چنگیاں موٹیاں کی ہوئی ہیں تاکہ سفر چلیے تو موٹ پچھو اپڑ کوئی نہ سکے، وہ تھک کے رہ نہ جان بہ نہ جان، اتنی مضبوط طاقتور ہوں۔
حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شکریہ ادا کیا. سرکار اپنے بسترے سے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سوایا کہ آپ آ کے ابو بکر صدیق لے کر سکتے دے رہے ہیں. آج رات کی شہید کرنا ہے نبوت کے دعوے دار. اللہ نے سنایا تو نکل جاؤ. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے ضمانت دی کہ میرے بسترے سے لیٹو تے اللہ تھوڑا محافظ ہو سی تھوڑا بگاڑ کو کچھ نہیں سکتا. چنانچہ حضرت علی پاک بسترے سے ستے کافروں سمجھا ستے ہوئے محمد ابن عبداللہ یہ بزدلی ہے کہ ستیاں دے حملہ کریے ذرا اٹھی لیں جاگ لیں مڑ حملہ کرتا ہے. اگر جب جاگے تو منہ تو کپڑا ہٹایا تو مولا مرتضیٰ حیران ہو گئے کہ ساری رات جاگ دیا کٹی اگوں ہتھی کچھ نہ آیا. محمد ابن عبداللہ تو ساڑھے نکل گئے. بہرحال رات سرکار نے کتنے گزاری ابو بکر صدیق لے گئے. ساڑھی وہ برادری آتی ہے. دیکھو مولا مرتضیٰ کی شان. نبی پاک کے بسترے سے سستے ہو اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں. بے شک شان ہے مقام ہے ساڑھا ایمان ہے. انہوں بولے تو پوچھتا کوئی نہیں حضرت علی دی محبت کا سانو سبق تسی دیں. قادریاں نے نبی پاک کو بعد پہلے پیر مولا مرتضیٰ. چشتیاں نے نبی پاک کو بعد پہلے پیر علی مرتضیٰ. سورفردیاں نے نبی پاک کو بعد پہلے پیر علی مرتضیٰ. نقل بندی سلسلہ حضرت صدیق نال ملتا ہے لیکن حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نقل بندی سلسلے سے بھی فیض مولا مرتضیٰ ہے. نبی پاک کو بعد ساٹھے بڑے پیر وہ ہے تسا سانو ہماری محبت کا سبق دیں. سلسلے پڑھو چشتیاں سے سورفردیاں سے قادریاں سے نبی پاک کو بعد حضرت علی پاک کا نام. اس سارے پیران سے پھر یقین مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو بے شک بڑی شان ہے بڑا مقام ہے لیکن سوچن کی گل یہ کہ نبی پاک کا بستر علی مرتضیٰ کو لیتے ابو بکر کو خود نبی پاک کے مرتبہ کرتے. ایک پاسے بستر ہوئے پیارے مصطفیٰ ایک پاسے خود مصطفیٰ ہو گئے ابو بکر صدیق کے بول موڑ سودا سستا کہنا ہے کہ مہنگا کہنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز سے شرف حاصل ہے کہ خود مرتضیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے گھر تشریف فرما. ابو بکر نے بستر سے نبی پاک کے نبی نے بستر سے علی پاک. پچھلی راتی اس کو نکل کے غار چلے گئے. حضرت صدیق کی یا اللہ تسی باہر کھلو میں اندر گیا. انڈیٹھی غار ہے وہ سب کو سنو میں تکلیف پہنچے تو خیر ہے پر میرے ہوندے تو انہوں تکلیف نہیں پہنچی. نبی پاک کو بیر کھلوتا ابو بکر اندر جا رہے پتہ کہ لگے کھٹ کتنے لے سوراخ کتنے لے ٹڑک کتنے لے کتوں کوئی بٹوئیں دا سب دا خطرہ ہو سکتا ہے پتہ کہ میں لگے. نبی پاک جو چہرہ غار ال کیتا ہے غار اور ہر سوراخ ہر کھڈ نظر آ رہی ہے. حضرت صدیق اتنے وڈے دے رہے ہیں روڑے دے رہے ہیں. دو بچ گئے اتنے اڈیاں دے رکھیاں تے آپ کیتا ہوں یار لاؤ ہوں تشریف لے آؤ. تسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر تشریف لے گئے. ابو بکر دی جولی ہے نبی پاک سر ناز رکھ چھڈے. ابو بکر دی گودی وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا سر ناز رکھ چھڈے. سوچن کی گل یہ کہ جتھے نبی پاک دا پیر لگ جائے او جا اللہ کی قسم دے قابل ہو ویندی ہے. جتھے نبی پاک دا سر پہ لگتا ہوئے رخسار پہ لگ جائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوبہ من مکے شہر کی قسم وہ گلیاں کی قسم پر کیڑے ویلے جب پاٹے پائے نال چلے ایک گلیاں تلیاں چم لے اس ویلے میں قسم اٹھا
اتنا گلیاں سرکار کا پیر لگ جائے، سڑا پیر نہ لگے جوڑا لگ جائے، وہ اللہ دی قسم دے قابل بن جاوے، جتھے نبی پاک دی کنڈ پہ لگتی ہوئے، سینہ پہ لگتا ہوئے، نبی پاک کا چہرہ پہ لگتا ہوئے، نبی پاک کا سر مبارک پہ لگتا ہوئے، زلفاں بھی لگتی ہوں، اس جاری شان کی ہوئے۔ حضرت صدیق جس غار کی طرف جا رہے ہیں، سرکار پیروں ننگے پتھر روڑے پہ لگ دیا، عرض کی تھی حضور میں کس مرض کا دوا میرے ہو گیا تسی چلو، پیروں ننگے تھے روڑے چکے تھے کنڈے چکے، میں کس مرض کا دوا میرے موڑے سے سواری کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے موڑے ہوتے سرکار سواری فرما رہے ہیں، پیٹ صدیق کی گردن دے پیچھے، سینہ کھوپڑی دے پیچھے، ہاتھ متھے دے اٹھتے، پیر سینے دے تے لٹکے ہوئے سرکار دے غارت گئے مڑنا دی کھاندی کا سری نکل گئی کہ صدیق چولی پھیلا دی تھی نبی پاک کرنا وہ چوٹی تو کھڑی تک صدیق اکبر دے جسم نہ نبی پاک دا جسم پہ لگتا ہے، سینہ پہ لگتا ہے، پیٹ پہ لگتا ہے، چہرہ پاک پہ لگتا ہے، سر ناز پہ لگتا ہے، زلفاں بھی لگ دیا، بڑو صدیق جی کوئی رب دی نشانی ہو سکتی جتھے حضرت حاجرہ کے پیر لگے، وہ صفا مروہ پہاڑی رب دی نشانی بنی گئے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اتھے حضرت ابراہیم دی بیوی حضرت اسماعیل دی امی دے پیر لگے، پہاڑیاں رب دی نشانی بن جان، انہاں دی تعظیم مومن متقی ہون دی ضمانت بن جاوے، اور جتھے نبیاں دے نبی دا سینہ پہ لگدا ہوئے، سار پہ لگدے ہو، سر ناز پہ لگدا ہوئے، اس صدیق دی شان دا کے اندازہ کی چاہتا ہے۔ یارہ بیویاں نبی پاک دی، انہاں دی شان دا کے اندازہ کیتا جاتا ہے۔ خاوند بیوی دا جو تعلق ہوتا ہے، کیڑا حصہ ہوتا ہے بیوی دے جسم دا جتے خاوند دا جسا نہیں لگتا، اتنے بھی سرکار دا سینہ، پیٹ، رخسار، زلفاں، ہاتھ مبارک وہ لگتے پہ ہیں۔ موڑ کے نہ یارہ بیویاں کی شان کے ہو سی کہ خاص طور سے صدیق کی لفظ جگر حضرت عائشہ کی شان کے ہو سی کہ بیماری دے دنوں میں سب بیویاں دے گھر جانا آپ نے چھڑ دیتا، اگر ٹھکانا کیتا ہے کہ ابو بکر کی لفظ جگر عائشہ نے گھر دیتا جی مہاجر پوچھن آندے پہن تے اتھے، انصار پوچھن آندے پہن تے اتھے، باقی بیویاں پوچھن آندیاں پہن تے اتھے، بلکہ رب دے فرشتے پوچھن آندے پہن تے اتھے آندے۔ جبریل 3 دن آندے رہے سرکار دی مداد کرسی واسطے، تریے دن آئے جنال پہلے آسمان کا جڑا بادشاہ فرشتہ ہے وہ آئی جڑا لکھ فرشتے تے امیر ہے، لکھ فرشتے تے ایک پھر اگر لکھ تے امیر ہے، وہ فرشتہ بھی سرکار دی مداد کرسی واسطے آیا، لیکن وہ کتنے آ رہے حضرت عائشہ دے گھر آ رہے۔ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق دی لخت جگر حضرت عائشہ دے گھر عرشیاں فرشیاں دے طواف کا مرکز بنا چھڑا اس ویلے نہیں بنایا، قیامت تک واسطے بنا چھڑیا ہے، کیونکہ آپ کا مزار پاک اسے حجرے میں ہے جڑا حضرت عائشہ دا آئی، قیامت تک واسطے حضرت عائشہ دے حجرے دا عرشی بھی طواف کر رہے ہیں تو فرشی بھی طواف کر رہے ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے جڑا شام تک طواف کرتا ہے، درود سلام دے تحفے پیش کرتا ہے، وہ واپس جان دیں تو 70,000 اور آ جاتے ہیں، اور قیامت دے دیں 70,000 فرشتہ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تو حسین میدان بادشاہ سے ایک طرف جاتے ہیں، تو اے شان حضرت صدیق کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ 3 دن غار چکے رہے، کھاتا پیتا کوئی پیدے جو ٹکے رہے، نبی پاک پیتا کوئی نہیں، کھاتا کوئی نہیں، وہ کتوں آتا رہے، پیون کا سامان بھی صدیق کی طرف ہو کہ کھاون کا سامان بھی صدیق کی طرف۔ حضرت صدیق دیا بیٹا بکریاں کا چھیڑ وہ آس پاس رہتا ہے تو دودھ چو کے پیش کرتا، بیٹا عبد الرحمان آپ کا وہ روٹی پکوا کے کار جا کے پیش کرتا۔ 3 دن گزر گئے، کافر بج بج تھکے، کوئی نہ پتہ لگا کدے گئے حضرات کدے نہ گئے۔ ہن تیاری ہو گئی، سواریاں نبی پاک دے واسطے جی پہنچیاں، صدیق دیاں تیار کی ہوئی سواریاں، تو صدیق کا لخت جگر کے نوکر وہ سواریاں کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ ہن سوار ہو کے چلے، 18 دن راہ لگے،
18 دن بخترے کوئی نہ لگی ہو سکتی کہ 18 دن ہمیں کھان پین کا انتظام کون کرتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ تجارت کرتے ہیں، سودا سلب لیا شام مکے شریف راہ سے بچیندے کرتے ہیں، توافیت تعلقات ہاں، وہ جس پنڈ جان توافیت ہوئے اتنے جا کے کھان پین کی چیزاں لیا سرکار نے کھانا آپ ہی کھانا۔ کوئی ناواقف بندہ مل جائے ابو بکر صدیق کا واقف ہوئے، نبی پاک کا ناواقف ہوئے تو کچھ لگے ممبار کا اے نال کون جوان اور آپ دس سکتے کہ محمد رسول اللہ مبری ہو گئے امجاد اور اعلان کی تو جائے 100 اٹھ حسین جڑا مبری کہتے کڑاب محمد ابن عبداللہ اور ابو بکر صدیق سیدھی گل سے کر دے خطرہ ہے کہ کوئی نبی پاک نپے جانا آپ کو کافر تکلیف پہنچا۔ صدیق نے جواب وہ دیتا جڑا کہ جھوٹ بھی نہ بنے تو مخبر بھی نہ ہو۔ کیا جواب دیتا؟ رجل یہدی السبیل، یہ جوان ہے جڑا مینوں راہ دکھاوندا، یہ جوان ہے جڑا مینوں راہ دکھاوندا ہے۔ وہ سمجھدے کہ زمین دا راہ دکھاون والا بندہ نال نہیں بدن تے آپ کا مطلب ہے اللہ دی راہ دکھاون والے طریقے نال پردے رکھ کے راز مراد رکھ کے حضرت صدیق نے نبی پاک کو مدینہ پاک پہنچایا ہے نوکری دیتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان نے جس ویلے بیماری دے دن ہے تے آپ نماز نہیں پڑھا سکتے مڑ کے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو مجبور کرو لوگوں نے نماز پڑھا، ابو بکر کو مجبور کرو کہ لوگوں نماز پڑھا۔ حضرت صدیق تھا کہ نہیں یہ پہنچا ہمت نہیں پہنچی کہ میں نبی پاک کے مسئلے سے کھڑا ہوں، مگر جب حکم آ گیا مجبوری بن گئی اس واسطے مسئلے سے رونا پہ گیا۔ مولا نے پھر نتیجہ کیا کٹیا؟ ردینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دا، حکومت ہے دنیا کا معاملہ تے امامت ہے دین کا معاملہ، تو جس ابو بکر کو نبی پاک نے ساڑھے دین کا امام بنا چھڑیا سی وہ اپنی دنیا کا امام کیوں ہونا؟ کہ مولا عبداللہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں نتیجہ اخذ کیتا کہ نماز کا معاملہ اہم ہے، دینی معاملہ ہے۔ جب ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے ساڑھے دین کا امام بنا چھڑیا تو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنائی؟ آخرت میں دو مشورے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے عرض کر لوں گا۔ ان حضرات کی آپس کی میں محبت ہے، پیار ہے، حضرت مولا مرتضیٰ میں عقیدت کے ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اس سے ذرا نظر رکھ لو۔ یہ کتاب نہج البلاغہ یعنی حضرت علی پاک کے خطبے کی کتاب، ایک کسی مولوی عام بھی نہیں، ایرے گہرے نچو پہرے بھی نہیں، مولا مرتضیٰ نے اپنے خطبات کی کتاب ہے نہج البلاغہ کا نام ہے۔ شیعہ لوگ بھی اس کو مننے بلکہ مرتب انہیں کیتی ہے۔ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ کے خلاف آپ میدان جنگ جانے واسطے تیار ہو گئے تو مولا مرتضیٰ سے مشورہ پوچھا کہ میں آپ کیوں نہ لگا جاؤں، بڑا بڑا بادشاہ، بڑی بڑی فوج، ساری فوج تھوڑی بھی ہے کمزور بھی ہے، کہ میں آپ لگا جا سا میدان جنگ تو وہ دلیر ہو جا سن، شیر ہو جا سن، ساڑھے فوجی انہوں نے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کہ حریفہ ساڑھے نال ہے، اس واسطے میں آپ کیوں نہ لگا جاؤں، واڈا کے مشورہ ہے۔ یہ ہو جائے مشورے دشمنوں کو پوچھے جانے یا سجنا کو، یہ ہو جائے مشورے جنگ جانا، اور جڑا انتہائی قابل اعتماد یار ہو گئے اس کے بغیر یہ ہو جائے راز کی گل دسی جا سکتی، یہ مشورے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے کیڑا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے اور انہوں کی کتنی ہمدردی ہے انہوں نے۔ آپ فرمانے کہ جلد اول صفحہ
جلد ثانی صفحہ 24 پہ عبارت موجود ہے. قد توکل اللہ لأہل ھذا الدین بإعداد العودۃ وستر العورۃ والذین آخرهم وهم قلیل لا ينتصرون ومانعهم وهم قلیل لا يمتنعون حی لا يموت. آپ نے اپنا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دین کو عزت دین دا اللہ ضامن بن چکا ہے، تے دین والیاں دے پردے رکھن دا اللہ ضامن بن چکا ہے. جدا سے اس کا تھوڑے ہوندے آسے 13 اللہ دی مدد ساڑے شامل حال ہوندی ہے اور بے سر و سامان ہوندے آسے اللہ رب العزت کی طرفوں سانو تقویت مہیا کیتی جاندی ہے. او خدا اج بھی زندہ ہے، اج مجھے مدد کر سی جی میں اگے مدد کر دے. اگے ہاں مومن تے ہن ہو گئے مرتد، ہن اگے خدا مدد کرتا ہے ہن کیوں کر توجہ ہے کہ کوئی نہیں. بات کی نگاہ میں حضرت تمہارے جو پرانا ایمان ہے کہ کوئی بدلے آن کے کوئی نہ بدلے. حضرت علی پاک یہی عقیدہ ہے کہ جی میں اگے مومن ہے ہن انجے مومن ہو، تواڈے سپاہی جی میں اگے مومن ہاں ہن انجے مومن ہیں، جی میں رب اگے راضی ہے واسطے ہن انجے راضی ہے، جی میں اگے مدد کر رہا ہے ہن انجے مدد کر سی. وہ زندہ ہے حی لا یموت ہے لہذا انجے مدد کر سی جی میں اگے مدد کرتا آیا ہے. میں تسی کیوں نہ جاؤ؟ یہ وجہ کہ انہا کا متا تصر الى حاضر حدوب برفس کا فتلکہم تنکب لا تکن للمسلمین قانفتن دون اقصا بلادے. اگر تسی خود چلے گئے میدان جنگ اور تسی ہو گئے اسے شہید مسلمانوں نے پورے روئے زمین تے سر رکار دی جا کا لفظ. یہ عقیدت ہے مولا مرتضیٰ دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نال کہ اگر تسی میدان جنگ چلے گئے کہ دشمن کو پتہ لگ پڑنا ہے اے خلیفہ ہے وہ سارا زور پاتھے لا چھڑنا ہے کہ جب تسی میدان جنگ شہید ہو گئے تو مسلمانہ دی پورے روئے زمین کے کوئی جائے پناہ نہ ہو سی، کوئی ملجا مابا نہ ہو سی، آسرا سہارا کوئی نہ ہو سی. وہ سارے بے سہارا تے بے آسرا رہ جا سن. لیسا بادہ کا مرضیوں یدیوں نہ ہلے تو آڑے تو بعد مسلمانہ دی کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ملجا مابا نہیں. فبس لے رجلا مجربا واصل الماء واهل البلاء والنسیہ. تجربہ کار غیر اور بھیج دیو، نال تجربہ کار سپاہی بھیج دیو. یہ چاہ اللہ دی فتح تو تواڈا مدعا پورا ہو گیا، مقصد حل ہو گیا. کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری انہاں دے آئی بھی صحیح تو مڑ تواڈے زیر سایہ کے نویاں جرتاں انہاں مل جاتن، نویں حوصلے مل جاتن، پھر کافراں نال دو ہتھ آ جاتن. کہ جلد نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 24 پہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مشورہ موجود ہے. حضرت عمر مشورہ طلب کر رہے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ اپنی عقیدت ظاہر کر رہے ہیں کہ جب تسی چلے گئے تو شہید ہو گئے اتنے پھر مسلمانوں کا کوئی ملجا ماوا کوئی نہیں، آسرا سہارا کوئی نہیں، جائے پناہ کوئی نہیں. تے جے تسی سلامت ہو تے مڑ اوتھے شکست ہو بھی گئی تے تواڈے زیر سایہ آ کے نویاں طاقتاں پھر حاصل کر لے سن، نویں سر پھر منظم ہو جاتے، پھر کافر نال دو ہتھ آ جاتے. 224 صفحے پہ صرف 24 صفحے پہ یہ عبارت موجود ہے اور مولا مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ. اور ایک دوسرا مشورہ کو بھی ذرا ملاحظہ فرما لو. حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 39 صفحے پہ موجود ہے. درود پاک پڑھ لو. ایرانیوں کے خلاف آپ کی فوج لڑن واسطے گئی ہے. آج کل تو چھوٹا جہا ایران ہے، اس لیے بہت بڑا ملک ہے یہ کسرا. روئے زمین کے 2 ہی بڑی سلطنت ہیں، یا روم کی سلطنت ہے یا فارس والی کسرا کی سلطنت ہے. تو ایک کسرا کے خلاف آپ کی فوج لڑن واسطے تیار ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود میدان جنگ کے اندر چلا جاؤں. اتنے بھی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تو مشورہ طلب کیا
آپ فرما دیں ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرۃ ولا بقلت، یہ جڑا ساڈا دین اسلام ہے یہ فتح تے کامیابی نہ فوجاں دی کثرت تے موقوف ہے نہ قلت تے ہے، تھوڑے ہو گھاٹا کوئی نہیں پی سکتا، زیادہ ہو تو زیادہ فوجاں دی وجہ تو نفع کوئی نہیں حاصل ہو سکتا، کیوں هو دین اللہ الذی اظہرہ وجنبہ الذی اعدہ وامدہ، کیونکہ دین ہے اللہ کا، اس دین نو غالب کرن دا اللہ آپ ذمہ لے لیا ہے، یہ لشکر ہے اللہ دا لشکر جی مدد کرن دا بھی اللہ آپ ذمہ لے جی۔ حضرت عمر دا دین اللہ دا دین بنیا حضرت علی پاک دی نگاہ تسی آنکھوں مرتد ہو گئے، حضرت علی نال تہاڈا کے رابطہ رہا، حضرت علی دے دین نال تہاڈا کے واسطہ رہا، تسی آتے ہو مرتد ہو گئے ہاں۔ حضرت علی پاک کا فرمان ہے کہ عمر تیرا دین اللہ دا دین ہے، تیری فوج اللہ دی فوج ہے، اس دین نو غالب کرن دا بھی اللہ ذمہ وار ہے، اس فوج نو عزت بخشن دا بھی اللہ ذمہ وار ہے۔ مولا مرتضیٰ سچے ہیں تو تسی کوڑے ہو، جے تسی سچے ہو تو مولا مرتضیٰ کوڑے۔ اور کوئی مسلمان ضرورت کر سکتا ہے کیا کہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کا فرمان ہے هو دین اللہ الذی اظہرہ، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے غالب کیتا ہے، وجنبہ الذی اعدہ وامدہ، اللہ کا لشکر ہے جس کو اللہ نے مدد دیتی ہے اور قوت عطا کی ہے، حتی بالغ ما بلغ وطالا حیث ما طالا، اس دین نے جس بلندی سے پہنچنا ہے اس اللہ کی امداد کی وجہ پورے اس بلندی سے پہنچ چکا ہے۔ اس لشکر میں بھی جڑیاں کامیابیاں ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نال نحن علی موعود من اللہ واللہ منجد وعدہ وناصر جندہ، ساڈے نال اللہ کا وعدہ کہ میں دین نو مضبوط کرساں، لوکاں دے تے تانوں غلبہ دیساں، اے ساڈے نال اللہ دا وعدہ، اللہ تو ود کے وعدہ پورا کرنے والا ہے کوئی نہ، اس واسطے گھبران دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دا وعدہ کتھے وے قرآن تو پوچھ لو، مولا مرتضیٰ فرماندے ساڈے نال اللہ دا وعدہ کہ قرآن کو پوچھ لو کیڑا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تواڈے وچ جو مومناں نال نیک عملاں والیاں نال میں اللہ رب العزت دا وعدہ ہے کیڑا، لیستخلفنہم فی الارض، میں تانوں زمین ایک خلیفہ بنایا سا، بادشاہی عطا کرسا، حکومت دے سا جی میں اگے لوگوں نے دیتی آئی، والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، جڑا دین میں تواڈے واسطے چن لیا ہے، تواڈی خلافت دے دور وچ اس دین نو مضبوط کر دے۔ قرآن کے بھی اعلان کر رہا ہے والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، جڑا دین میں چنیا ہے تواڈے واسطے وہ دین میں اس خلافت دے دور وچ مضبوط کر دے سا، والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، نبی پاک سے وصال تو پیچھے مومنہ واسطے بڑی خوف والی صورت ہو گئی کہ نبی پاک جہاں سردہ سائیں اٹھ گیا، ہن ساڈا حال کیا بن سی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میں تواڈے خوف نو امن نال تبدیل کر دے سا، دنیا کی کوئی طاقت میری اک نال تواڈے پاسوں ویکھ ہی نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اے وعدہ ہے کہ میں تانوں خلافت عطا کرسا تے تواڈی خلافت دے دور اس دین نو مضبوط کرسا جڑا میں تواڈے واسطے منتخب کیتا ہے، وہ وعدہ حضرت علی پہ یاد جو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مومنہ نال وعدہ کیتا ہے، نیک عملاں والیاں نال وعدہ کیتا ہے، حضرت علی پہ فرما دیں کہ وعدہ ساڈے نال ہے، تیرے نال ہے، میرے نال ہے، باقی تیری فوج نال ہے۔ اور حضرت علی دی نگاہ وچ سارے مومن ہوئے کہ کوئی کی پرہیزگار ہوئے کہ کوئی نہیں، انہاں دی خلافت اللہ دی بخشی ہوئی خلافت ہوئی کہ کوئی نہیں، یہ غصب کی ہوئی خلافت نہیں ہے، اللہ کی بخشی ہوئی خلافت۔ یہ آخر کھو لئی جنہوں اللہ دے انہاں دے کول وہ کھو سکتے، یہ اللہ دیتی ہے حضرت علی نے، حضرت عمر ابو بکر کھو لئی، موڑ اللہ بھی ہینا نکلیا تھی، علی بھی ہینا نکلیا، پر انہوں نے خدا منو، انہوں نے مرتد کیوں منیں دے؟ جیڑے اللہ تو بھی ود گئے تھے، حضرت علی شیر خدا تو بھی ود گئے، اللہ ادھے دین کا ارادہ کیتا ہے نہ کھو لئی، اللہ نے ارادے فیل کر دیتا، حضرت علی جائے شیر جوان نے بھی فیل کر دیتا، اور انہوں سے خدا منو تسی انہوں نے مرتد کیوں من دے؟ بہرحال مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ساڑھے نال اللہ دا وعدہ ہے، اللہ وعدہ پورا کرسی، لہذا ساڑھیاں فوجاں کامیاب ہو سن، غالب ہو سن، کوئی اندیشہ فکر کرنے کی لوڑ ہی نہیں ہے۔
تو قرآن کے اہل بیت دعا کا نظریہ واضح ہو گیا کہ کوئی نہیں. یہ عمر فاروق بھی، صدیق اکبر بھی، راجیہ فوجہ بھی یہ رویہ فوجہ ہیں اور یہ پکے مومن ہیں اور نیک عملہ والے متقی پرہیزگار لوگ ہیں. یہ مولا مرتضیٰ دا اللہ رب العزت کا بیان آ گیا. اگے مثال دے کے سمجھا دے مکان القیم بالامر مکان النظام من الخر یجمع و یلم. تھوڑی مثال رعیت دے وچ اینی جویں تصویر دانے تصویر دھاگے دی. یہ دھاگا قائم تو تصویر قائم، دانے پورے. یہ دھاگا جاوے ٹوٹ تو کوئی دانا کدائیں کوئی دانا کدائیں. ہر کی حضور جے تسی ہو تو مسلمانہ سے نظم ضبط اتحاد اتفاق وہ ایک قوت ہے ایک جان ہے. جے تواڈے نال کچھ بن گئی کہ سارے مجھے تکر بکر ہو جاتے جی میں تصویر دا دھاگا ٹوٹے تو کوئی دانا کدائیں کوئی دانا کدائیں چلا جائے. یہ عقیدت مولا مرتضیٰ شیر خدا نو حضرت عمر دے نال کہ تسی اس طرح ہو جس طرح کے تصویر دانیاں وچ دھاگا ہوندا ہے یا چکی دے وچ چکی دے ہیٹلے پوڑے کتب ہوندا ہے کلی ہوندی ہے جے سر سے اتلا پڑ پھردا ہے. جو کلی اپنی جگہ تے قائم تو چکی بھی قائم تھی چل سکتی دانے پی سکتی آٹا بنا سکتی. جو کلی اکھڑ جاوے تو چکی بیکار. تسی وہ کتب مسلمانوں واسطے تسی اپنی جگہ تے قائم راسو یہ چکی چلتی راسی تے کافران کچلی رکھتی. جے تسی اپنی جگہ تو ہل گئے مڑ جی میں وہ کلی اکھڑ دی ہے چکی بیکار ہے پھر مسلمان فوجیں بیکار ہو کے رہ جاتے. اے مولا مرتضیٰ نے نظرانہ عقیدت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیتا اور حضرت مولا مرتضیٰ فرما دیں کہ عرب بے شک تعداد لحاظ آج اگرچہ تھوڑے ہیں ہم کثیرون بالاسلام لیکن اسلام کی وجہ بہت زیادہ. اسی واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا گاٹے بھی 100 میں تے کافر 1000 ہون تے 100 ڈرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دے بدلے دا رکھ کے فرمایا تواڈے جو 100 میں کو 10 ہو پھر بھی تسی غالب ہو. وہ حوالہ مولا مرتضیٰ بھی دے رہے ہیں کہ عرب گنتی تعداد تھوڑے صحیح لیکن اسلام کی بدولت بہت سے ہیں. فکن کتباً وصادر رہاب العرب لہذا کتب بن کے اپنی جگہ سے بیٹھو اسلام کی چکی نو گردش لیائی رکھو اور کافران کچلی رکھو. فإنک ان شخصت من هذا الارض اگر تسی آپ رک پہ تو سارے مسلمان ہی پچھو بچ پہنچ سے پھر پچھو گھرہ کی حفاظت کون کر سکتے اور ساتھ بچے رہ جاتے انہوں نے پھر نگرانی کرنے والا کون ہو سی. لہذا مہربانی کرو تسی اپنی جگہ سے ٹکو اور تجربہ کار جرنیل بھیج دو اور انشاءاللہ العزیز فتح اور کامیابی کامرانی وہ تواڈی ہونی. یہ عمر فاروق وہ میں جڑا حضرت صدیق دا مقرر کردہ خلیفہ ہے. حضرت صدیق دے مقرر کردے خلیفے نال مولا مرتضیٰ جی کی عقیدت ہے خود حضرت صدیق نال کی عقیدت ہوتی. اس واسطے ان ہستیاں کی آپس سے محبت پیار عقیدت نسبتاں بڑی اعلیٰ درجے دیا ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے دورے داماد ہیں. حضرت رقیہ نکاح آئیں رو فوت ہوئیاں پھر حضرت کلثوم آئیاں. حضرت عثمان ہون لگ پہ نبی سونے فرمایا عثمان اور میں کیا کرا میری کوئی 3 بیٹھی ہوتی تو بھی میں تیرے نکاح دے. لو کانت اندی سالے ستوں نظب وہی تو کہا کہ میری کوئی تیسری بچی بیٹھی ہوئے تو بھی میں تیرے نکاح دے چھڑا. اور میری مجبوری ہے کون میری بچی دے ہے کوئی بلکہ بعض روایتوں سے ہے کہ میری اگر 3 بچیاں ہونیاں تو یکے بعد دیگرے فوت ہونیاں چلیاں جانیاں تو میں ساریاں تیرے نکاح دے. ذرا یہ چیز بھی ذہن رکھو کہ مارکاز ہے نبی پاک کی کا بیٹی ہے. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں نلت من سحرہ ہی معلوم یرالا. اے عثمان تینو نبی پاک دے داماد ہون کا وہ شرف حاصل ہے جڑا نہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہو سکیا ہے عمر فاروق کو حاصل ہو سکیا. حضرت علی کو پتہ کوئی نہیں بھی بیٹی کیا جو داماد ایک کو میں ہو کوئی نہیں سکتا. انہیں کیوں آخیا ہے کہ تین توری دامادی کا شرف حاصل ہے جڑا نہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہو سکیا نہ عمر فاروق کو حاصل ہو سکیا. حضرت جعفر نبی پاک دے پترے علی پاک دے بھائی موسیٰ دی جنگ شہید ہو گئے اور انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئی. اس بیوہ دا نکاح کدے کیتا گیا پر جائے خیرت جا بجا ہوتی ہے
حضرت علی پاک کی بھی بہن بن گئی اسماء بنت عمیس، نبی پاک کے پدریرا نظر جا کر حضرت علی نبی پاک کی بھی بھرجائی بن گئی، بہن بن گئی۔ تو حضرت جعفر کی شہادت کے بعد انہوں نے بیوی دے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیتا گیا تو کہنے نال ابو بکر صدیق نبی پاک کی بھی بھرجائی، علی پاک کی بھی بھرجائی ہے، بھرجائیاں بہنوں کی جا بجا ہے کہ رشتہ کتنے دیتا جا رہا ہے ابو بکر صدیق۔ جس ویلے ابو بکر صدیق فوت ہو گئے کہ تو زہرا پاک بھی فوت ہو چکی ہیں تو اس سے اسمان آج پھر نکاح مولا مرتضیٰ کر لیں بچو حضرت صدیق نہ لیا بیوی نادی بن کے رہی ہیں۔ جس حضرت صدیق فوت ہو گئے تو پھر بیوہ ہو گئی ہیں، پھر مولا مرتضیٰ نے آپ نکاح کر لے۔ ایک کو گھر چکا ہم کے کوئی اپنی بھرجائی اپنی بہن کا رشتہ عہدے دے رہے ہیں، اور حضرت صدیق دے وصال کے بعد اسے عورت کے نام کچھ شادی فرما رہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک نے حضرت زہرا وچ پیدا ہونے والی بیٹی حضرت ام کلثوم کا رشتہ دیتا ہے۔ نبی پاک کے سورے بھی ہو گئے حضرت صدیق کے حضرت عمر، نبی پاک کے بڑویے بھی بن گئے۔ آپ کی بہن حضرت علی کی بہن انہوں نے نکاح چاہ گئی بہنوئی سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے سورے بھی بنے، نبی پاک کی دوتری پھر حضرت عمر نے نکاح چاہ رہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو داماد نبی پاک سے بھی بن گئے اور علی پاک سے بھی داماد بن گئے۔ مسئلہ پوچھا گیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر حامد فوت ہو جاوے تے عورت بیوہ ہو جاوے تو بیٹیاں سے آ کے عزت گزارے یا اپنے ساورے سے ہی ہر حال عزت گزارے؟ توجہ ہے، حامد فوت ہو گیا عورت بیوہ ہو گئی، وہ ساورے سے عزت گزارے، حامد نے گھر عزت گزارے یا بیٹیاں سے آ سکتی ہے؟ امام جعفر صادق فرمایا بیٹیاں سے آ سکتی ہے۔ کیوں؟ جب حضرت عمر فوت ہو گئے شہید ہو گئے، حضرت علی پاک گئے کہ اپنی لخت جگر نور نظر ام کلثوم خود کو لے آنا اپنے گھر بٹھایا، عزت انہیں سے گزاری۔ یاد ہے تو مسئلہ پتہ لگا کہ ضروری نہیں تو سامنے آتے عزت گزارے، بیٹیاں سے بھی آ کے عزت گزار سکتی، آپس سے رشتہ داریاں بھی ہیں اور یہ عقیدتاں بھی ہیں محبتاں بھی ہیں۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بالعموم اور خاص طور سے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہ بلکہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی گستاخی بیعتی کرنا ایک کسی مسلمان واسطے زیبا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن انہاں کی عظمت بیان کر رہے ہیں، مولا مرتضیٰ سے نبی پاک انہاں کی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس واسطے کسی مسلمان کو یہ گل زیب نہیں دیں دی۔ مجنون کے سامنے کتا آیا، وہ کتے دے پیر چومنے لگ پے، سنو ہے کسی واقعہ تو مجنون کے سامنے کتا آیا کہ وہ کتے دے پیروں سے ڈہ پے، لوگ ہے کہ تو ایڈا خاندانی آدمی انسان ہے، یہ کتا ہے پلیت ہے تو انہیں پیروں سے ڈہ پیا، شرم دی گل ہے۔ پائے سک و سید مجنون خلق گفتاری کے بھوت ایک ہی تماشا ہے، تو انسان ہے، عظیم خاندان کا فرد ہے، کتے دے پیروں سے ڈٹھا پیا ہے۔ جواب کیا فرمایا گفت عیسیٰ گاہ گاہ در کوئے لیلا رکھتا بود، یہ ہے کہ کتا پر کدے کدے لیلا دی گلی کی گزر پاؤں ہے، اس تو میں پیارا پیدا بھائیا جتھے محبت ہوئے جو اس گلی جو کتے بھی گزر جان تو بندہ انہاں کتیاں دے بھی پیر چومدا ہے جنہاں نوں نبی پاک سورا بنا دے پے، علی پاک جوائی بنا دے پے، پہلوئی بنا دے پے ہیں، اور انہاں نوں اے عقیدتاں دے نذرانے پہ پیش کر دیں کہ تسی مسلماناں دے ملجا ماوا ہو، تسی مسلماناں دے قطب ہو، تسی مسلماناں واسطے تصویرہ داغا ہو، تواڈے نال اتحاد اتفاق کے بات بغیر کیڑی گل ہے؟ کالی رات بات بغیر جنہوں نے اس طریقے سے نظرانہ ہے عقیدت پیش کر رہے ہیں اور انہوں نے بے ادبیاں کرنا گستاخیاں کرنا ہے، مسلمان جڑ دے درود پاک پڑھو۔ باب فدق کے حوالے سے سارے مسئلے سے بیان نہیں ہو سکتے، میں حل کی در کتاب کی چوزہ تقریب کر لے رہا ہے، پڑھ لے رہا ہے، اسے تھوڑی لمبی جوڑی بات اس فدق کے بارے کی گئی ہے۔
فدق آئی حضرت زہرا پاک دا تے کھولیا ابو بکر نے تے نہ کہنے کرایا، اپنے نہ کرایا، کسی پتر دے نہ کرایا، کہنے نہ کرایا، بیت المال کا حصہ قومی ملکیت بنے، غلامی کرنا آئی تو اپنے نہ کراویں لا تو بچیاں دے نہ کراویں لا، وہ قومی ملکیت کی عمر آج چڑھا۔ آج کل ساڑھے صدر تے ہر شہر لٹ کے اپنے گھر پہنچا دیتے ہیں تو انہاں قومی خزانے داخل کر سکتے۔ فرق سمجھ آنا پہ کوئی ساڑھی حکومت لٹ لٹ کے اپنے گھر بھر دی پئی ہے، نسلیں سوار دی پئی ہے، ساڑھا خون چھوڑ دی پئی ہے۔ حضرت صدیق نے اگر لیا ہے پدک تو قومی بنایا، قومی خزانہ بنایا اس نے۔ مجھے ظلم ہی کرنا ہوئے تو موڑ وہ اپنی ذات واسطے کرنا چاہیے کہ انہوں لوکاں واسطے وقف کر دینا چاہیے تاکہ فقیراں مسکیناں یتیماں دی پرورش ہوندی رہے، ضروریات پورے ہوندے رہے۔ ایک چیز اے ذہن وچ رکھو، دوسری چیز اے ذہن وچ رکھو کہ کیا حضرت علی پاک جب خلیفے بنے پھر فدق واپس کیتا حضرت زہرا دے وارث؟ ایک بندہ زمین کسی دی کھو لے غصب کر لے، کسی پوترا بڑا صوفی ہوئے، بڑا نمازی بڑا حاجی جو زمین واپس کوئی نہ کرے، بٹ ایک کو جے حرام خور ہوئے کہ نہیں دادا بھی تو پوترا بھی، اگر دادے دی غصب کیتی ہوئی زمین پوترا وہ بڑا نیک اسے کی پرہیزگار ہوئے لیکن جنہ دی ہے انہوں نے واپس نہ کرے، بڑے بھی انہی یار ظالم ہویا کہ کوئی یہ ابو بکر صدیق غصب کر لیا ہے کہ حضرت علی بھی اپنی خلافت واپس نہیں کیتا، اور گل ایک کو جی ہوگی کہ کوئی نہ اور لا نہ فتوہ ایک کو جی فرق کیوں کر یہ جواب کے دے اہل بیت کی شان اے نہیں جیڑی شاید خس بنے واپس لویں بدل چکے خس کیا ہے اس بات سننا دی شان کو دور آئی کو واپس لے لے خلافت بھی تو خس گئی ہے کیوں لے لے جانا سنتے پہ خلافت کیا تو خس گئی ہے، فدق بھی خس گیا، فدق تو واپس نہیں لیا کیوں جیڑی شاید خس جاوے وہ واپس نہیں لین دے انہوں نے شان دے خلاف ہے تو خلافت کیوں پھر واپس لے لی وہ بھی تو نہیں لینی چاہیے۔ پتہ لگا خلافت حقدار ہاں اس واسطے لے لئیے کہ فدق سے حقدار نہ اس واسطے نہیں لئیے۔ تیسری چیز یہ ذہن رکھو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے پتہ لگا کہ حضرت زہرا پاک سے دل سے بوجھ ہے، فرق نہ ملا کی وجہ سے جا کے ہوئے سے بہ گئے، آپ کا ڈیم دکھائی کہ میں حاکم کو میرا کہ بگاڑ سکتا ہے نہیں، جا کے ہوئے سے بہ گئے، میں اے بیٹھا راضی ہو سو تو واپس ویسا، راضی نہ ہو سو تو واپس نہ آ، یہ میری مجبوری ہے فدق نہ دین والی، کیوں کہ نبی پاک کی ذاتی جائیداد نہیں، یہ مسلمانوں کی وقف جائیداد ہے۔ میں مسئلہ سمجھا دیں مسلمان، اگر ساری حکومت کو خدا توفیق دے لے ہندوستان کے کرن حملہ ہندوستانی سمجھے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستانی فوج کا، وہ آخر اے دو ضلع ساڑھے کو لگائے نہ ہو لڑو نہیں ساڑھے نال انہوں ضلع زرداری صاحب سے وزیر اعظم صاحب اپنے نہ کرے سے یہ قومی ملکیت ہو کیسے آئے زرداری صاحب سے وزیر اعظم صاحب کی ذاتی ملکیت بن سی یا قومی ملکیت بن سی، وہ تو مسلمان فوج جا رہی ہے وہ حملہ کر رہی ہے، انہوں وجہ کو یہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، دو ضلع ملتے پہ ہیں، لہذا ایک قومی ملکیت بن سی نہ کہ ذاتی ملکیت بن سی صدر دی یا وزیر اعظم دی، یہ مسئلہ اس سے بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حملہ کیتا ہے، یہودیاں سوچیا جو مقابلہ نہ کر سکتے، حق کیتا ہے علاقہ کا لے لو تو ساڑھے نہ لڑو کوئی نہیں، وہ بھی بالکل اسی قسم کی صورت ہے، لہٰذا وہ فدق قومی ملکیت ہے وہ ذاتی ملکیت نہیں، ان کے نبی پاک سارے جہان کے مالک ہیں اللہ کی عطا نہ، لیکن ظاہری طور سے آپ کنٹرولر ہاں اس سے نگران ہاں اس سے ذاتی مالک نہیں ہاں، وہ قومی ملکیت ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میری مجبوری ہے، مسئلہ ہے کہ قومی ملکیت سے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس واسطے میں دے بھی نہ سکتا تو تھوڑی ناراضگی برداشت بھی نہ کر سکتا، اے ہوئے سے بیٹھا راضی ہو سو تو واپس بیٹھا، راضی نہ ہو سو تو میں واپس کوئی نہیں۔
حضرت عمر گئے حضرت مولا خدا شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کہ بزرگ صاحب بھی نبی پاک کے سورے خلیفے امام مسلمانوں دے اے اردو کے بیٹھے دوالیاں کی طرح انہاں دی سلو کراؤ آپس میں گل بات کراؤ. مولا خدا آئے حضرت زہرا کو آخیا ملو آپس میں گل بات کرو. انہوں نے آخیا نہیں میں نہیں ملنا. آپ کو میں پورے کرنا دے میں نام چاہ کے میں وعدہ کر کے آیا میں گل بات کرانا میری داڑھی بنانی دے عزت کرنا دے. اگر ٹھیک ہے گھر تو آڈا بلاؤ. اس ویلے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا. آپ کی مجبوری اپنی ظاہر کی تھی کہ قومی ملکیت ذاتی ملکیت نہیں. ہاں نبی پاک پہلے تھوڑے خرچے پورے کر دیا ازواج مطہرات کے خرچے پورے کر دیا جڑا بچ جاوے وہ بیت المال استعمال ہو گئی جہادی تیاری استعمال ہو گئی. میں اللہ ضامن دینا کہ جو تقسیم نبی پاک کر دیا میں وہ تقسیم نہیں کرنا. پہلے تھوڑے خرچے پورے ہو سن ازواج مطہرات کے خرچے پورے ہو سن جڑا بچ جا سی وہ بیت المال سے جہادی تیاری میں استعمال کیتا جائے. حضرت زہرا پاک نے فرمایا کہ اللہ ضامن دیندے ہو کہ تسی کیوں تقسیم کر سو. آپ نے فرمایا میں اللہ ضامن دینا فراد یت ذالک کا. حضرت زہرا پاک راضی ہو گئی ہیں. جتنے تک راضی نہیں کر لیا حضرت صدیق واپس اپنی مسلط سے نہیں آیا. اور شاباش دینی چاہیے آئی نا کہ کمال صدیقہ تیری نہ شریعت کو کٹ کی دیا نہ اہل بیت کی محبت کو کٹ. کدے بندہ محبت کے تقاضے بہ جانا ہے شریعت کو کنڈ کر چڑھتا. کدی شریعت کے عمل دے جوش چو پیاری ہستیاں جڑیاں انہوں کی محبت کو قربان کر چڑھتا ہے. لیکن حضرت صدیق کا کمال ہے کہ تو تھاری تلوار سے چل کے بٹھا دیتا ہے اس کو سرات سے چل کے بٹھا دیتا ہے. نہ شریعت کو کنڈ ہونے دیتی ہے نہ اہل بیت کرام کا دامن ہاتھ چھٹن دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اسے پکے سچے سچے عقیدے سے قائم اور دائم رکھے. باپ گلدار ہی کر سکو. ماتم کے بارے میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت سارا نے پیٹا تھا ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا. حضرت سارا کے بارے قرآن پہ گواہی دینا ہے فسکت وجہہا اگر کی حکیم فرشتیاں بشارت دیتی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر. انہاں بچے تے ہاتھ ماریا یا کہ میں بڑھڑی ہوں میرا رحم ہی خوش ہو چکا ہے ہوں میں کہڑے پتر جاؤں گا. انہاں آخیا تاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کسی نبوت کا گھرانہ ہو تمہوں کہ اللہ دیا قدرتوں کا پورا علم جانن تمہوں تے ہو جائے وہاں نہیں کرنا چاہیے. اللہ قدیر ہر شے نویں سرو رحم بھی تازہ کر سکتا ہے بڑھڑے جوان بھی کر سکتا ہے بیٹے بھی عطا کر سکتا ہے. ایک پتر کی بشارت دیتی اور جنہوں بچے دی ملے بشارت وہ بھی عمر کے ایس حصے سے ملے وہ پٹ سی عقل دی رتی میں ہوئے بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ پٹ رہی ہے. پٹن غم کا ہوتا ہے یا خوشی کا ہوتا ہے کیا خیال غم کا ہوتا ہے. جنہوں پچھلے پارے بیٹے کی بشارت کر رہی ہوئے تو فرشتے بشارت دے رہے ہوں اللہ کی طرف دے رہے ہوں شک شبہ گل ہی کوئی نہ ہوئے انہوں نے خوشی چڑھ ذکر کوئی چند چڑھ جھن کے کوئی نہ موڑ ہو پٹ رہی ہیں اور سے پٹن کا غمی دا ہوتا ہے انہوں نے غمی ہے یا خوشی ہے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کئی گل بڑی تعجب والی ہوئے یا منہ کے ہاتھ رکھتے یا متھے کے ہاتھ رکھتے. یہ حوالہ قرآن نے دیتا ہے فسکت وجہ کہ انہوں نے چہرے پہ ہاتھ مارے تعجب کے طور پہ حیرانگی کے طور پہ. جی اج بھی عورتوں کی عادت ہے ہزاروں سال بعد اس کی کہ کوئی یہو جی نوی گل ہوئے تعجب والی حیرانگی والی تو متھے تے ہاتھ مار دیں یا ہوٹھاں دے یا گلاں دے ہاتھ مار دیں. یہ جڑی عادت ہے عورتوں کی وہ بیان کی جا رہی ہے نہ کہ تے پٹن کا بیان کیتا جا رہا ہے کیونکہ خوشخبری سنائی گئی ہے انہوں نے نہ کہ کوئی غم کی خبر سنائی گئی ہے. پٹن غمی کا ہوتا ہے نہ کہ خوشی کا پٹن ہوتا ہے.
دوئی گل یہ کہ شریعت اپنی کے عمل کرنا چاہیے یا اگلیاں شریعتوں کے عمل کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ دے امتی بن جائے کچھ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ دے امتی بن جائے یہ گل سارے واسطے جائز. ساری اپنی شریعت کا تقاضا کیے ہوئے پٹنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اصل تمہیں ازمان ہے اولاداں کمی کر کے، پھلاں میں کمی کر کے، مالاں میں کمی کر کے جڑے صبر کر سن انہوں نے بشارت دے دے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہوں نے اللہ دی طرفوں درود ہو سن، اللہ دی طرف انہوں نے رحمتہ ہو سن. تو ساری شریعت کا اے حکم ہے کہ صبر تو کم لینا چاہیے کہ پٹن اگر صبر ہے بے صبری کیڑی بلا دا نا پٹن صبر ہے کہ بے صبری ہے. قرآن صبر کا حکم کیا دینا ہے کہ بشری صابرین صبر کرنے والے بشارت دیو تو نہ دے واسطے اللہ دی طرف درود ہیں، اللہ دی طرف رحمت ہیں، اولئک هم المهتدون وہ لوگ ہدایت پانے والے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا. جنہوں کوئی تکلیف پہنچے جو منہ تے تھپڑ مارے، گلوین پاڑے، سینے اتنے تھپڑ وغیرہ مارے، ضرب الحدود وشق الجیوب انہیں جاہلیت سے بین کرے تو لیس منا وہ ساڑھے وچوں ہے ہی نہیں، ساڑھے دین نال تعلق ہی ہوتا ہے. لہذا یا صبر کرو، اللہ دیا رحمتاں وصول کرو، اللہ دے درود وصول کرو، یا پھر صبرے بنو کہ اللہ دیا لعنتاں وصول کرو. اگاں تھوڑی جی میں اپنی مرضی ہوئی کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی پڑھے لکھے ہو مہربانی کر کے جو آپ اللهم انصرنا بحق نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب حبيبك الكريم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا